अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादो फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन। बरोज़ जुमातुल मुबारक जो गुज़रा है, उस दिन खाकसार की जो तकरीर थी उसका उन्वान था उम्मत या जमात की आजमाइश के लिए नबी की पेशगोई में अख़फ़ा का होना ज़रूरी होता है। आज खाकसार की तकरीर का उन्वान है कि नबियों की इत्तेहादी गलती और इसके अग़राज़ व मक़ासद। सामिन किराम, इस मौजू के हवाला से ये सवाल है कि नबियों की इत्तेहादी गलती क्या होती है और ये गलती उनसे क्यों सरज़द होती है और इस गलती के अग़राज़ व मक़ासद क्या होते हैं। इस पर कुछ रोशनी डालने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस सिलसिले में अल्लाह ताला ने हमारी क्या रहनुमाई फरमाई है। तो इस सिलसिले में अल्लाह ताला सूरत अल हज की आयत नंबर 53 और 54 में फरमाता है, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिम वला नबिय्यिन इल्ला इज़ा तमन्ना अलकै शैतानु फी उम्नियते फयंसाहुल्लाहु मा युल्कै शैतानु सुम्मा युहकिमुल्लाहु आयाते वल्लाहु अलीमुन हकीमुन लियजअला मा युल्क़ि शैतानु फितनतन लिल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम फितनतन लिल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुम वल क़ासियाति क़ुलूबुहुम व इन्नज़्ज़ालिमीना लफ़ी शिक़ाक़िन बईद। इन आयात में अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने तुझसे पहले यानी अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके अल्लाह फरमा रहा है इन आयात में, और हमने तुझसे पहले ना कोई रसूल भेजा है और ना ही कोई नबी,
مگر جب بھی اس نے خواہش کی، شیطان نے اس کی خواہش میں کچھ ملا دیا، تب اللہ اسے منسوخ کر دیتا ہے جو شیطان ڈالتا ہے، پھر اللہ اپنے نشانوں کو مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ بہت جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ نتیجتاً تاکہ وہ اسے جو شیطان ڈالتا ہے، شیطان مینز یہاں پر نفس ہے انسان کا، نتیجتاً تاکہ وہ جو شیطان ڈالتا ہے ان لوگوں کے لیے فتنہ یعنی آزمائش کا موجب بن جائے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، اور یقیناً ظالم لوگ شدید مخالفت میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ انہی آیات کے حوالہ سے حضرت بانی جماعت علیہ السلام ازالہ وہام جلد 3 صفحہ 439 پر فرماتے ہیں، یہ انبیاء کی جو اجتہادی غلطی ہے اس کے سلسلے میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، الہام رحمانی بھی ہوتا ہے اور شیطانی بھی، اور جب انسان اپنے نفس اور خیال کو دخل دے کر کسی بات کے استکشاف کے لیے بطور استخارہ یا استخبارہ وغیرہ کی توجہ کرتا ہے، خاص کر اس حالت میں کہ جب اس کے دل میں یہ تمنا مخفی ہوتی ہے کہ میری مرضی کے موافق کسی کی نسبت کوئی برا یا بھلا کلمہ بطور الہام مجھے معلوم ہو جائے، تو شیطان اس وقت اس کی آرزو میں دخل دیتا ہے اور کوئی کلمہ اس کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے، اور دراصل وہ شیطانی کلمہ ہوتا ہے۔ یہ دخل حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ دخل کبھی انبیاء اور رسولوں کی وحی میں بھی ہو جاتا ہے، مگر وہ بلا توقف نکالا جاتا ہے۔ اسی کی طرف اللہ جل شانہ قرآن کریم میں اشارہ فرماتا ہے، وما ارسلنا من قبلک من رسول بلا نبی الا اذا تمنا القی الشیطان فی امنیتہ۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ اپنے مرسلوں کو ان کی اجتہادی غلطیوں سے ان کی زندگی میں یا جس وقت وہ ان سے اجتہادی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ان غلطیوں سے آگاہ نہیں فرماتا، بلکہ خاموشی کے ساتھ ان کی ان اجتہادی غلطیوں کو درمیان سے اٹھا دیتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی کیا مسائل ہے، اس کی میں تھوڑی سی تفصیل آخر پہ جا کر بتاؤں گا، لیکن پہلے میں کچھ اور باتیں بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو۔ سامعین کرام، نبی بھی چونکہ بشر ہوتے ہیں اور تمنا اور خواہش ان میں بھی ہوتی ہے، بعض اوقات نبی کی خواہش یا تمنا اس کی وحی میں دخل دیتی ہے، جیسا کہ ابھی سورۃ الحج کی آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی مضمون بیان فرمایا ہے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی وحی مطلب پھر اس قسم کی جو نفسانی دخل ہوتا ہے کسی مرسل کا، نبی کا، اس کو منسوخ کر کے اللہ تعالیٰ کی اپنی بات جو ہوتی ہے اس کو مستحکم کر دیتا ہے۔ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کا 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں ذکی غلام کے ساتھ بریکٹ میں لڑکا لکھنا اسی قسم کی اجتہادی غلطی یا اسی قسم کا ایک اجتہاد ہے، اور یہ اس کی مثال ہے۔ امتوں یا جماعتوں میں جن لوگوں کے دلوں میں خواہشات کی بیماری ہوتی ہے اور جن کے دل بھی سخت ہو چکے ہوتے ہیں، نبی کی وفات کے بعد نبی کی اس قسم کی اجتہادی غلطی ایسے لوگوں کے لیے آزمائش بن جاتی ہے، اور اس طرح اس قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا کے مطابق گمراہ اور ضال قرار دے دیتا ہے۔ پیشگوئیوں کے سلسلے میں بعض اوقات انبیاء علیہ السلام سے اجتہادی غلطی واقع ہوتی ہے، لیکن انبیاء کا یہ سہو یا اجتہادی غلطی بھی عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کچھ مسالے اور مخفی اغراض کے لیے انبیاء کے فہم اور ادراک کو اپنے قبضہ میں لے لیتا ہے۔ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے، میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ بلکہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کچھ مسالے اور مخفی اغراض کے لیے انبیاء کے فہم اور ادراک کو اپنے قبضہ میں لے لیتا ہے،
اور اس طرح کوئی قول یا فعل سہو یا اتحادی غلطی کی شکل پر ان سے صادر ہو جاتا ہے، اور وہ حکمت جس کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ ظاہر فرمایا ہوتا ہے ظاہر ہو جاتی ہے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو اب ایسی غلطی پر قائم نہیں رکھتا، بلکہ اپنی وحی مطلع جو شوکت اور ہیبت اور روشنی تام رکھتی ہے اور ملائک کی کامل محافظت کے ساتھ نازل ہوتی ہے، اس قسم کی وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایسی غلطی کو درمیان سے اٹھا دیتا ہے۔ 20 فروری 1886 کے اشتہار میں مندرج ذکی غلام مسیح الزمان سے متعلق الہامی پیشگو کے سلسلے میں بھی یہی واقعہ ہوا ہے۔ الہامی لفظ غلام کی تشریح اور تفسیر کرتے وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے فہم کو اپنے قبضہ میں کر لیا، اور الہامی لفظ غلام کے آگے بریکٹ میں لفظ لڑکا لکھنے سے آپ علیہ السلام سے ایک اتحادی غلطی صادر ہو گئی، یا اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی حکمت کے تحت یہ اتحادی غلطی آپ سے کروا دی۔ اور اس طرح وہ حکمت یا مخفی غرض جو ارادہ الہی میں تھی سامعین کرام وہ پوری ہو گئی۔ تب بعد میں اللہ تعالیٰ نے بڑے زور کے ساتھ تقریباً آپ علیہ السلام کی وفات تک غلام کی بشارت پر مشتمل وحی مطلع آپ پر نازل فرمائی، اور اس طرح الہامی لفظ غلام کے معنی سے متعلقہ اپنے برگزیدہ مرسل کی اتحادی غلطی کو درمیان سے اٹھا دیا، گویا کہ کوئی اتحادی غلطی ہوئی ہی نہیں تھی۔ انبیاء کی اتحادی غلطی کے پردہ میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت سارے مسائل دینیاں سکھلاتا ہے، اور مزید برآں نبیوں کی بشریت کے تحقق کے لیے بھی ایسا ہوتا ہے، تاکہ بعد میں یعنی نبیوں کی وفات کے بعد لوگ ان کے پیروکار ماننے والے شرک کی بلا میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ تو اسی سلسلے میں حضور السلام کا ایک حوالہ آپ لوگوں کے آگے پیش کرتا ہوں۔ حضور السلام آئینہ کمالت اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 113 تا 116 پر فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر یہ کہا جائے کہ انہیں یعنی احادیث کی جو کتابیں ہیں، انہی احادیث کی کتابوں میں بعض امور میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتحادی غلطی کا بھی ذکر ہے، اگر کل قول و فعل آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی سے تھا تو پھر یہ غلطی کیوں ہوئی؟ گو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر قائم نہیں رکھے گئے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اتحادی غلطی بھی وحی کی روشنی سے دور نہیں تھی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے قبضہ سے ایک دم جدا نہیں ہوئے تھے۔ پس اس اتحادی غلطی کی ایسی ہی مثل ہے جیسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں چند دفعہ صاحب واقعہ ہوا تا اس سے دین کے مسائل پیدا ہوں، سو اس طرح بعض اوقات اتحادی غلطی ہوئی تا اس سے بھی تکمیل دین ہو، اور بعض باریک مسائل اس کے ذریعے سے پیدا ہوں، اور وہ صاحب بشریت بھی تمام لوگوں کی طرح صاحب نہ تھا، بلکہ دراصل ہم رنگ وہی تھا، کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تصرف تھا جو نبی کے وجود پر حاوی ہو کر اس کو کبھی ایسی طرف مائل کر دیتا تھا جس میں خدا تعالیٰ کے مصالحے تھے۔ آگے حضور فرماتے ہیں، سو ہم اس اتحادی غلطی کو بھی وحی سے علیحدہ نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ ایک معمولی بات نہ تھی، بلکہ خدا تعالیٰ اس وقت اپنے نبی کو اپنے قبضہ میں لے کر مصالح عام کے لیے ایک نور کو سحب کی صورت میں یا غلط اتحاد کے پیرائے میں ظاہر کر دیتا تھا، اور پھر ساتھ ہی وہی اپنے جوش میں آ جاتی تھی، جیسے ایک چلنے والی نہر کا ایک مصلحت کے لیے پانی روک دیں اور پھر چھوڑ دیں۔ پس اس جگہ کوئی عقل مند نہیں کہہ سکتا کہ نہر سے پانی خشک ہو گیا یا اس میں سے اٹھا لیا گیا۔ یہی حال انبیاء کی اتحادی غلطی کا ہے کہ روح القدس تو کبھی ان سے علیحدہ نہیں ہوتا، مگر بعض اوقات خدا تعالیٰ بعض مسائل کے لیے انبیاء کے فہم و ادراک کو اپنے قبضہ میں لے لیتا ہے، تب کوئی قول یا فعل صاحب یا غلطی کی شکل پر ان سے صادر ہوتا ہے،
اور وہ حکمت الہی جو ارادہ کی گئی ہے ظاہر ہو جاتی ہے۔ تب پھر وحی کا دریا زور سے چلنے لگتا ہے اور غلطی کو درمیان سے اٹھا دیتا ہے، گویا اس کا کوئی بھی وجود ہی نہ تھا۔ بائیں ہمہ یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ شاذ و نادر معدوم کے حکم میں آتا ہے، بس جس حالت میں ہمارے سید و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 لاکھ کے قریب قول و فعل میں سراسر خدائی کا ہی جلوہ نظر آتا ہے، اور ہر بات میں، حرکات میں، سکنات میں، اقوال میں، افعال میں روح القدس کے چمکتے ہوئے انوار نظر آتے ہیں، تو پھر اگر ایک آدھ بات میں بشریت کی بھی بو آوے تو اس سے کیا نقصان؟ بلکہ ضرور تھا کہ بشریت کے تحقق کے لیے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تا لوگ شرک کی بلا میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ یہ جو الفاظ ہیں میں اس کی تھوڑی سی تشریح کر دیتا ہوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ایک آدھ بات میں بشریت کی بھی بو آوے تو اس سے کیا نقصان؟ بلکہ ضرور تھا کہ بشریت کے تحقق کے لیے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تا لوگ شرک کی بلا میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ بشریت کے تحقق سے مراد یہ ہے کہ اس قسم کی اتحادی غلطی جب نبیوں سے ہوتی ہے یا نبی اللہ تعالیٰ کی اپنی رضا کے مطابق کوئی اسی قسم کی غلطی کر بیٹھتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ دنیا میں خدا نہ لوگ ان کو بنا لیں بعد میں مرنے کے بعد، جیسا کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں ہو چکا ہے۔ انہوں نے محاورتاً باتیں کی کہ میں باپ کی طرف سے آیا ہوں، میں باپ کی طرف جاؤں گا۔ انجیل میں اس قسم کی باتیں ملتی ہیں کیونکہ ان کو وہ بن باپ پیدا ہوئے تھے، ان کا باپ نہیں تھا، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ پیدا کیے تھے، تو زندگی میں وہ بنی اسرائیل کے آگے جب بات کرتے تھے، کلام کرتے تھے تو اکثر باپ کا لفظ استعمال کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کہ میں باپ کی طرف جاؤں گا۔ یہ محاورتاً باتیں تھیں، لیکن بعد میں دیکھیں کہ عیسائیوں نے کیا کر لیا کہ وہ ان کا بیٹا بنا کے بیٹھ گئے۔ یہ مراد ہے مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی کہ بلکہ ضرور تھا کہ بشریت کے تحقق کے لیے کبھی ایسا بھی ہوتا، یعنی کہ غلطی تو انسان کرتا ہے، بشر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو غلطی نہیں کرتا۔ اس قسم کی غلطیاں کروا کے نبیوں سے اللہ تعالیٰ یہ بتا دیتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، چنیدہ بندے ہیں، میں نے ان کو چنا ہے اپنی رسالت کے لیے، لیکن ہیں یہ بشر، ان کو خدا نہ بنانا۔ تو یہ جو میں نے آخری لفظ پڑھے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا مطلب یہ تھا۔ اسی کتاب میں سامعین کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل کر فرماتے ہیں، اور یہ جو الفاظ ہیں صفحہ 352 اور 353 پہ ہیں، میں یہ بھی پڑھتا ہوں تاکہ بات کی وضاحت ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو جن کے متعلق یہ فرما رہے ہیں یہ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ داماد بنے تھے۔ یہ نواب محمد علی خان آف مالیر کوٹلہ کی بات ہے، انہوں نے کوئی خط لکھا تھا، اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھ رہے ہیں۔ آپ صلی فرماتے ہیں آپ کا مقرر خط پڑھ کر ایک بات کچھ زیادہ تفصیل کی محتاج معلوم ہوئی، اور وہ یہ ہے کہ استخارہ کے لیے ایسی دعا کی جائے کہ ہر یک شخص کا استخارہ شیطان کے دخل سے محفوظ ہو۔ عزیز من، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عزیز من، یہ بات خدا تعالیٰ کی قانونی قدرت کے برخلاف ہے کہ وہ شیاطین کو ان کے مواضع مناسبت سے معطل کرتے ہوئے اللہ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتا ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ واللہ علیم حکیم۔ یہ وہی آیات ہے جو میں نے شروع میں تلاوت کی تھی، یعنی ہم نے کوئی ایسا رسول اور نبی نہیں بھیجا کہ اس کی یہ حالت نہ ہو کہ جب کوئی وہ تمنا کرے، یعنی اپنے نفس سے کوئی بات چاہے تو شیطان اس کی خواہش میں کچھ نہ ملا دے۔ یعنی جب کوئی رسول یا کوئی نبی اپنے نفس کے جوش سے کسی بات کو چاہتا ہے تو شیطان اس میں بھی دخل دیتا ہے، تب وہی مطلع جو شوکت اور ہیبت اور روشنی تام رکھتی ہے اس دخل کو اٹھا دیتی ہے اور منشا الہی مصفہ ہو کر دکھلا دیتی ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبی کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں اور جو کچھ خواطر اس کے نفس میں پیدا ہوتی ہے در حقیقت وہ تمام وحی ہوتی ہیں، جیسا کہ قرآن کریم اس پر شاہد ہے وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ۔ یہ سورۃ نجم کی آیت 4 اور 5 ہیں، لیکن قرآن کی وحی دوسری وحی سے جو صرف معنی من جانب اللہ ہوتی ہیں تمیز کلی رکھتی ہے،
और नबी के अपने तमाम अक़वाल वही गैर मतलब में दाखिल होते हैं, क्योंकि रूहुल कुदस की बरकत और चमक हमेशा नबी के शामिल हाल होती है। मैं यहाँ पर थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ कि गैर मतलब वही क्या है जो हुसन फरमा रहे हैं। गैर मतलब वही से मुराद ये है कि बाज़ को अल्लाह ताला अपना मकसद मुद्दा अपने नबी के दिल पर ज़ाहिर कर देता है। लफ्ज़ नहीं होते वहाँ पे, कोई लफ्ज़ी वही नहीं होती, लेकिन सिर्फ अल्लाह ताला जो बताना चाहता है अपने बंदे को उस पर, उसके दिल पर अलका कर देता है, उसके दिमाग पर अलका कर, वो समझ जाता है बंदा। लेकिन वो बंदा फिर वो नबी मुरसल जो है अपने अल्फाज में उसको अल्लाह ताला की बात को आगे बयान करता है। ये गैर मतलब वही है। वही मतलब जो होती है वो लफ्ज़ी वही है। जैसे कि कल मैंने हज़रत मिर्ज़ा वसल्लम के ग़ुलाम के बारे में काफ़ी इल्हामात पढ़े हैं। ये वही मतलब है, कुरान करीम की वही पूरी ये वही मतलब है। तो आगे मैं पढ़ता हूँ। आगे हुज़ूर साहब फरमाते हैं, और नबी के अपने तमाम अक़वाल वही गैर मतलब में दाखिल होते हैं, क्योंकि रूहुल कुदस की बरकत और चमक हमेशा नबी के शामिल हाल रहती है, और हर यक बात उसकी बरकत से भरी हुई होती है, और वो बरकत रूहुल कुदस से उसके कलाम में रखी जाती है। लिहाजा हर यक बात नबी की तवज्जो ताम से और उसके ख्याल की पूरी मसरूफियत से उसके मुंह से निकलती है, वो बिलाशुबा वही होती है। तमाम अहादीस इस दर्जा की वही में दाखिल हैं जिनको गैर मतलब वही कहते हैं। अब बात क्लियर होगी, वाज़ेह होगी। दूसरा गैर मतलब वही किसको कह रहे हैं? ये अहादीस हैं जो भी यहाँ हमने फरमाया। यहाँ पर अहादीस सहीह की बात हो रही है। जो भी सही हदीस हैं, बल्कि ख़ासकर हदीस कुदसी जो होती है, ये सारी एक किस्म की वही गैर मतलब है। आंसम पर अल्लाह ने मजमून खोल दिए, बता दिया, पेशुगियाँ बता दी आइंदा ज़माने के लिए। आंसम ने अपने अल्फाज में वो बातें वो अपने सहाबा को बता दी, अपनी उम्मत के खोल के रख दी। उनमें लफ्ज़ आंसम ने अपने इस्तेमाल फरमाए। ये जो अहदीस हैं सारी सच्ची हदीस हैं, बाज़ जाली हदीस भी बाद में बनी हैं, मैं यहाँ पर उनका जिक्र नहीं करता। जो सच्ची हदीस हैं और ख़ासकर हदीस कुदसी जो होती है, ये सिर्फ अल्लाह ताला जो आंसम पर मजमून नाज़िल फरमाता था अपनी तरफ से, रूहुल कुदस, आंसम ने इनको फिर आगे अपने अल्फाज में बयान फरमाया हुआ है। तो इसमें वो ये दाखिल हैं हदीसें। आगे हुज़ूर फरमाते हैं, अब जल शाना हो ऐत मसूफ़ा ममदुआ में फरमाता है कि इस अदना दर्जा की वही में जो हदीस कहलाती है, बाज़ सूरतों में शैतान का दखल भी हो जाता है। और वो इस वक्त कि जब नबी का नफ्स एक बात के लिए तमन्ना करता है तो उसका इत्तेहाद गलती कर जाता है, और नबी की इत्तेहादी गलती भी दर हकीकत वही की गलती है, क्योंकि नबी तो किसी हालत में वही से खाली नहीं होता। वो अपने नफ्स से खोया जाता है और खुदा ताला के हाथ में एक आला की तरह होता है। बस चूँकि हर यक बात जो उसके मुंह से निकलती है वही है, इसलिए जब उसके इत्तेहाद में गलती हो गई तो वही की गलती कहलाएगी, न कि इत्तेहाद की गलती। अब खुदा ताला इसी का जवाब कुरान करीम में फरमाता है कि कभी नबी की इस किस्म की वही, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में इत्तेहाद भी कहते हैं, मस से शैतान मखलूत हो जाती है। और ये इस वक्त होता है कि जब नबी कोई तमन्ना करता है कि यूँ हो जाए, तब ऐसा ही ख्याल उसके दिल में गुजरता है, जिस पर नबी मुस्तकिल राय कायम कर लेने का इरादा कर लेता है। तब फिल फौर वही अकबर जो कलाम इलाही और वही मतलब और मुहिमन है, नबी को इस गलती पर मुतनबा कर देती है, और वही मतलब शैतान के दखल से बकुल्ली मुनज़्ज़ा होती है, क्योंकि वो एक सख्त हैबत और शौकत और रोशनी अपने अंदर रखती है, और कौल सकील और शदीदुल नज़ूल भी है, और इसकी तेज़ शुआएँ शैतान को जलाती हैं, इसलिए शैतान इसके नाम से दूर भागता है और नज़दीक नहीं आ सकता, और नीज़ मलाइक की कामिल मुआफ़ज़त उसकी इर्द गिर्द होती है। लेकिन वही गैर मतलब जिसमें नबी का इत्तेहाद भी दाखिल है, ये कुव्वत नहीं रखती। इसलिए तमन्ना के वक्त जो कभी शाज़ो नाज़र इत्तेहाद के रंग में पैदा हो जाती है, शैतान नबी या रसूल के इत्तेहाद में दखल देता है, फिर वही मतलब इस दखल को उठा देती है। यही वजह है कि अंबिया के बाज़ इत्तेहादात में गलती भी हो गई जो बाद में रफ़ा की गई। आगे मैं मिसाल देने से पहले इस किस्म की इत्तेहादी गलती की मैं चंद बातें और मैं आप लोगों के आगे बयान करना चाहता हूँ। वो ये कि हज़रत मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं कि
ملہم کا کہنا اور خدا کا کہنا ایک برابر نہیں ہوتا. مثلا کسی مرسل پر وحی نازل ہوتی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہوتا ہے اس کو. جب ملہم پر اس قسم کا کوئی الہام نازل ہو جائے جو آئندہ زمانے کے متعلق کسی خبر کے متعلق ہو، تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ کا مرسل اس کی متعلق کچھ اپنا اتحاد بھی کرتا ہے کہ یہ ایسے واقعہ ہوگا، یوں ہوگا. جو وحی ہوتی ہے وہ تو بالکل سچ ہوتا ہے، لیکن جو نبی یا مرسل اس کی تشریح کرتا ہے، تفسیر کرتا ہے، اس میں بعض اوقات اتحادی غلطی ہوتی ہے. تبھی یہ میرا صاحب فرما رہے ہیں کہ ملہم کا کہنا، یعنی جس پر وحی نازل ہوتی ہے وہ ملہم ہے، جس پر الہام ہو رہا ہے، اور خدا کا کہنا ایک برابر نہیں ہوتا. خدا کی بات سچی ہوتی ہے، وہی سچی ہوتی ہے، اس میں غلطی نہیں ہو سکتی. انہوں نے فرمایا، یہ جو حوالہ ہے میں پڑھوں گا، یہ آسمانی فیصلہ ان کی کتاب ہے، روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 341 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب فرض کے طور پر کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے اتحاد سے کسی بچہ پر یہ خیال بھی کر لیں کہ شاید یہ وہی پسے موعود ہے اور ہمارا اتحاد خطا جائے، تو اس میں الہام الہی کا کیا قصور ہے؟ کیا نبیوں کے اتحادات میں اس کا کوئی نمونہ نہیں؟ اب سوال یہ ہے کہ مرسل جس پر پیش ہوئی مجھ سے وہ نازل ہوئی تھی، وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں پسے موت کے حوالے سے اتحاد کروں، کسی لڑکی کے متعلق بھی یہ لڑکا ہوگا، میرا اتحاد غلط ہو جائے، تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ ہر نبی کے ساتھ یہ معاملہ ہمیشہ ہوا ہے، تو اس کو پکڑنا نہیں چاہیے. اس قسم کے اتحادات نبیوں کی جو اپنی تعلیم ہے یا ان کی باتیں ہیں ان میں پائی جاتی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ملہم حضرت مرزا صاحب تو یہ فرما رہے ہیں ایک صدی قبل، آج اس کی جماعت پیروکار آپ کی اتحادی غلطی جو آپ کی الہامی پیشگی مسلم موت کے حوالے سے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. حالانکہ آپ فرما رہے ہیں کہ اتحادی غلطی ہوتی ہے اور مجھ سے بھی ہو سکتی ہے. اگر میں کہوں کہ یہ میرا بیٹا ہوگا پسے موت یا مسلم موت، ہو سکتا ہے وہ نہ ہو. تو ایک اور حوالہ میں اسی حوالے سے پڑھ دیتا ہوں. حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 304 پر الفاظ ہیں حضور کے، ہاں اگر میں نے اتحادی طور پر کہا ہو کہ شاید یہ لڑکا وہی موعود لڑکا ہے، یہاں پر یہ لڑکا سے مراد بشیر اول کی وہ بات کر رہے ہیں جو بعد میں 15 مہینے کے بعد فوت ہو گیا. آگے اس میں فرماتے ہیں، تو کیا اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ الہام غلط نکلا؟ آپ کو معلوم نہیں کہ کبھی ملہم اپنے الہام میں اتحاد بھی کرتا ہے اور کبھی وہ اتحاد خطا بھی جاتا ہے، مگر اس سے الہام کی وقت اور عظمت میں کچھ فرق نہیں آتا. آگے اس میں فرماتی ہیں، 100 مرتبہ ہر ایک کو اتفاق پیش آتا ہے کہ ایک خواب تو سچی ہوتی ہے مگر تعبیر میں غلطی ہو جاتی ہے. یہ ہدایت اور یہ معرفت کا دقیقہ تو خاص قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے، لیکن ان کے لیے جو آنکھیں رکھتے ہیں. میں ایک اور حوالہ پڑھتا ہوں اسی حوالہ سے. حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ جو اعجاز احمدی ہے ان کی کتاب روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 115 پر فرماتے ہیں آپ، انبیاء اور ملہمین صرف وحی کی سچائی کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اپنے اتحاد کے کذب اور خلاف واقعہ نکلنے سے وہ ماخذ نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ ان کی اپنی رائے ہے نہ خدا کا کلام. اور اس سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کچھ الفاظ آپ کے لوگ آگے پڑھ کر سنا دیتا ہوں، کیونکہ تاکہ بات کی وضاحت ہو جائے. یہ بھی واضح رہے کہ انبیاء اور اللہ تعالیٰ کے مامورین صرف اور صرف اس چیز کی صحت کے لیے جواب دے ہوتے ہیں جو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتی ہے. وہ اپنے اتحاد کے ذمہ دار نہیں ہوتے، جیسا کہ آنسا فرماتے ہیں، ما حدثتکم من عند اللہ سبحانہ فہو حق وما قلت فیہ من قبل نفسی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں، یعنی جو بات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہوں وہ حق ہے، مگر جو اس کی تشریح میں اپنی طرف سے کروں اس کے متعلق یاد رکھو کہ میں انسان ہوں، کبھی میرا خیال درست ہوگا اور کبھی نادرست. تو یہ تو اتحادی غلطی کے حوالے سے بعض باتیں تھیں جو حضرت مرزا صاحب نے بیان فرمائی ہیں اور آنسم نے بھی یہی فرمایا ہے. تو میں پیش کو ان کے حوالے سے ایک اور
حوالہ جو ہے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کا، وہ میں پڑھ کر آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں کیونکہ وہ بہت نصائح سے پر ہے۔ آپ علیہ السلام اپنی کتاب ایام السلو روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 276 پر پیشگوئیوں کے حوالے سے یہ فرماتے ہیں۔ میں حوالہ پڑھنے سے بتاتا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی تعلیم کو جب دیکھیں، کتابوں کو دیکھوں، آپ علیہ السلام نے اتنی پیشگوئیوں کے حوالے سے اپنے پیروکاروں کی، بلکہ پورے مسلمانوں کی اتنی رہنمائی فرمائی ہوئی ہے نا کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے۔ میری تو کیفیت یہی تھی، جتنا میں پڑھا ہے میں نے دیکھا کہ حضور نے تو کوئی بات بھی نہیں چھوڑی، ہر چیز کے حوالہ سے، پیشگوئیوں کے حوالے سے بتا دیا اپنی امت کو، یعنی اپنے پیروکاروں کو، خاص طور پر عام مسلمانوں کو بھی بتا دیا بھی یہ پیشگوئیاں کیا ہوتی ہیں۔ لیکن عجیب واقعہ ہے کہ اس کے باوجود مرزا صاحب علیہ السلام کی جو ماننے والے تھے آج اس پیشگوئیوں کے حوالے سے ہی غلطیوں میں پڑ گئے۔ تو یہ بات ہے کہ انہوں نے حضور صاحب کی باتوں کو فالو نہیں کیا، وہ پڑھی چھوڑ دیں اور اپنی نفس جو تھا اپنا ان کے پیچھے چل پڑے۔ اب میں پڑھتا ہوں حوالہ حضور صاحب کا۔ حضور صاحب فرماتی ہے، دراصل بات یہ ہے کہ بسا اوقات انبیاء علیہ السلام اور دوسرے ملہمین پر ایسے امور ظاہر کیے جاتے ہیں کہ وہ اسرار استعارات کے رنگ میں ہوتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام ان کو اسی طرح لوگوں پر ظاہر کر دیتے ہیں جس طرح وہ سنتے یا دیکھتے ہیں، اور ایسا بیان کرنا غلطی میں داخل نہیں ہوتا کیونکہ اسی رنگ اور طرز سے وحی نازل ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ الہامی اور کشفی پیشگوئیوں کے تمام استعارات کا نبی کو علم دیا جائے، کیونکہ بعض ابتلاء جو پیشگوئیوں کے ذریعہ سے کسی زمانہ کے لیے مقدر ہوتے ہیں وہ علم کی اشاعت کی وجہ سے قائم نہیں رہ سکتے۔ اور دیکھیں یہ جو میرا موضوع ہے آج کی تقریر کا، یہ حضور صاحب فرما رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، اغراض مقصد کیا ہوتے ہیں، ایجادی غلطی ہے۔ تو آگے حضور صاحب فرماتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پیشگوئیوں کے بعض اسرار سے نبیوں کو اطلاع دی جائے مگر ان کو ان اسرار کے افشا سے منع کیا جائے۔ بہرحال یہ امور نبوت کی شان سے ہرگز منافی نہیں ہے، کیونکہ کامل اور غیر محدود علم خدا تعالیٰ کی ذات سے خاص ہے۔ یہ جو حوالہ بھی میں نے پڑھا ہے حضور صاحب کا، اس حوالہ سے قطعی طور پر یہ باتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اولاً یہ کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے پر اپنا کلام نازل فرماتا ہے تو اپنے کلام کے اصلی اور حقیقی مطلب کو وہ خود اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر وحی کو، الہام کو کوئی اور نہیں جان سکتا۔ ثانیاً یہ کہ عام طور پر اللہ تعالیٰ ملہم کو بھی اپنے کلام کے اصلی مطلب سے آگاہ فرما دیتا ہے، یعنی نبی کو بھی بتا دیتا ہے کہ میں یہ جو آپ پر الہام کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے۔ ثالثاً یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کسی الہامی پیشگوئی کے بعض اسرار اپنے ملہم کو نہ بتائے، اور ملہم اپنے قیاس اور اجتہاد کی بنا پر کسی الہامی متشابہ لفظ کے کچھ معنی بیان فرما دے۔ یہ الہامی پیشگوئی مسلم موت کی یہی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صاحب کی زندگی میں آپ صاحب کو یہ جو ذکی غلام ہے یہ نہیں بتایا کہ اے میرے بندے یہ ذکی غلام تیرا جسمانی لڑکا نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بتا دیتا، شروع میں بتا دیتا یا کسی لمحے میں بھی جا کے بتا دیتا تو حضور صاحب یہ لکھ کے جاتے، اپنی بتا کے جاتے اپنے پیروکاروں کو، کوئی جناب یہ جو ذکی غلام ہے میرا جسمانی لڑکا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ایسا ہو جاتا، حضور صاحب لکھ کے دے جاتے اور اللہ آپ رسم کو بتا دیتا تو پھر یہ جو اس اتحادی غلطی کی وجہ سے یہ پورا جماعت میں جو اب تماشا پیش ہوئی مسلمت کے حوالے سے ہو چکا ہے، یہ کبھی نہ ہوتا۔ یعنی وہ لوگ جن کے دل سخت تھے یا ہونے تھے یا جن کے دلوں میں نفسانی اغراض و مقاصد تھے، اگر مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بتا دیتا ہے کہ اے میرے بندے یہ ذکی غلام تیرا لڑکا نہیں ہے جسمانی، تو ان لوگوں کی پھر یہ آزمائش نہ ہو سکتی، کیونکہ کوئی بھی نہ پھر کوئی دعویٰ ہی نہ کرتا، کیونکہ پتہ لگ جاتا کہ یہ تو حضرت مرزا صاحب کا جسمانی لڑکا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پر پردہ ڈال دیا، الہامی پیشگوئی نازل فرما دی۔ تو حضور صاحب کا یہ جو اتحادی غلطی ہے میں آگے جا کر بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کو درمیان سے اٹھا دیا اور اپنے نبی کی، اپنے مرسل کی پوزیشن کو بالکل کلیئر کر دیا، ایسا کر دیا جیسے کہ غلطی ان سے ہوئی ہی نہیں ہے۔ لیکن غلطی جو آزمائش تھی وہ درمیان میں رہی اور اللہ تعالیٰ نے رکھی، تاکہ بعد میں اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے بندے کی اولاد اور میرے بندے کی جماعت کے لوگ کیا کرتے ہیں اس پیشگوئی کے حوالے سے۔
رابعاً اور یہ بھی ممکن ہے، میں اسی جو حوالہ پڑھا ہے اس کے متعلق یہ باتیں بتا رہا ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی الہامی پیشوا کے سارے اسرار اپنے ملہم کو بتا دے، لیکن ساتھ ہی ان کے افشا سے منع بھی فرما دے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کچھ علم نہیں ہے کہ یہ جو الہامی پیشی مسلم موسی جب مبارک احمد فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے مبارک احمد کے مسیل کی خبر دے دی، اس کے بعد پھر چونکہ حضور صاحب تو بالکل ہی صاحبزادہ مبارک احمد کے مطابق یہ اعلان کر چکے تھے، یہی وہ میرا بچہ ہے پسر موت، یہی وہ 3 کو 4 کرنے والا بیٹا ہے میرا جس کا الہامی پیشگی مسلم موت میں ذکر ہے۔ تو اس کے فوت ہونے کے بعد پھر معاملہ ایسا ہو گیا کہ یہ بہت بڑا اطلاع تھا ہمارے آقا کے لیے، ایک ایسا بچہ اور بہت پیارا تھا، اور ملہم نے اعلان کر دیا تھا اس کے بارے میں بالکل ببانگ بلند، یہ میرا وہ مسلم موعود ہے، یہ وہ میرا پسر موعود ہے۔ جب وہ بچہ 7.5 سال کی عمر میں وفات پاتا ہے اور اللہ اس کی مسیل کی خبر دیتا ہے، تو یہ بہت بڑا ابتلاء تھا ملہم کے لیے۔ لیکن حضور صاحب فرماتے ہیں ہم تو اللہ کی رضا پر راضی ہیں، ایسے ہزاروں بچے بھی اگر میرے فوت ہو جائیں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ میں اللہ پر یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں سچ ہیں، وہ جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے۔ تو صاحبزادہ مبارک احمد کی وفات کے بعد بہرحال وہی بات ہے نا کہ نبی تو بشر ہوتا ہے، جذبات احساسات اس کے ساتھ بھی ہوتے ہیں جیسے کہ عام انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ بچہ تھا، پیارا تھا، ملہم نے اسے اعلان کر دیا کہ یہی وہ میرا پسر موعود ہے، مسلم موعود ہے۔ تو جب وہ فوت ہو گیا تو اس کا بہت اثر پڑا ان پر، اور وہ سال بھی نہیں وہ زندہ رہے، 26 مئی 1908 کو فوت ہو گئے۔ یہ میں ضمنی باتیں بتائی ہیں، تو میں آپ لوگوں کو اب بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اتحادی غلطی ہوتی ہے، یہ حضور صاحب پر یہ جو اتحادی غلطی حضور صاحب سے ہوئی، یہ اللہ نے کیسے نکالی؟ یہ ایک بڑا سوال ہے نا، مطلب کوئی مجھ پر سوال کر سکتا ہے کہ آپ اتحادی غلطی تو بات کر رہے ہیں، آپ بتائیں ہمیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس اتحادی غلطی جو تھی اپنے ملک کی اس کو کیسے اٹھایا؟ یہ بڑا سوال ہے، میں بعد میں بتاؤں گا۔ پہلے ایک اور چیز میں بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ 2 قسم کی اتحادی غلطیاں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں عمومی اتحادی غلطیاں، ایک ہوتی ہیں خصوصی اتحادی غلطیاں۔ عمومی اتحادی غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا ایمان سے، لوگوں کی آزمائش سے نہیں تعلق ہوتا، جسٹ عام باتیں ہوتی ہیں، اگر ہو جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی۔ لیکن جو خصوصی اتحادی غلطیاں ہوتی ہیں، ان اتحادیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے مرسل کی جو امت ہوتی ہے، جماعت ہوتی ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے، اس کی پھر آزمائش کرتا ہے۔ لیکن یہ معاملہ عمومی اتحادی غلطیوں میں نہیں ہوتا، وہ تو جسٹ ایک بات ہوتی ہے، تو ایک انسان، میں اس کی مثالیں اب دوں گا، وہ بندہ قیاس کر لیتا ہے، تفسیر کر لیتا ہے، بعض کا تو غلط ہو جاتی ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آسم نے ایک خواب کی بنیاد پر ایک پیشگوئی فرمائی تھی، میں وہ روایت پہلے پڑھ دیتا ہوں آپ لوگوں کے آگے۔ یہ ان ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اراہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رأیت فی المنام انی اہاجر من مکۃ الی ارض بہا نخل فذهب وحلی الی انہا الیمامۃ اب الحجر فاذا ہی المدینۃ یثرب۔ یہ بخاری کتاب المناقب سے میں نے یہ حدیث نوٹ پڑھ رہا ہوں آپ کے آگے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مکہ سے ایک ایسی سرزمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جس میں کھجور کے باغات ہیں۔ میرا خیال اس طرف گیا کہ شاید وہ یمامہ یا حجر کا علاقہ ہوگا، مگر اس کی تعبیر یثرب کے شہر کی صورت میں ظاہر ہو۔ اب دیکھیں نبی کی خواب جو وہی ہوتی ہے، خواب بالکل سچی ہے، ہجرت بھی ہوئی، اور وہ جو باغات کھجوروں کے ہیں وہ یثرب مدینہ میں بھی ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب تفسیر انہوں نے فرمائی تو اس سے ایک سہو ہو گیا۔ یہ ایک اتحادی غلطی ہوتی ہے، یہ عمومی اتحادی غلطی ہے، اس سے لوگوں کے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑتا، نہ ان کی کوئی آزمائش ہوتی ہے۔ بھی ٹھیک ہے، اتحادی اگر غلطی تھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی اپنے خواب کے حوالے سے، تو بعد میں جب ہجرت ہوئی عملاً تو اتحادی غلطی دور ہو گئی، یعنی وہ ہجرت جو ہے یمامہ کی بجائے یثرب کی طرف ہو گئی، مدینہ کی طرف ہو گئی۔ دوسری میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آسم نے اپنی زندگی میں وفات سے پہلے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میری وفات کے بعد
میری وہ بیوی فوت ہوگی جس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ اس پر جب آنسو نے فرمایا تو ازواج جو تھیں رضی اللہ تعالی عنہا وہ اپنے ہاتھوں کو ماپنے شروع کر دیا انہوں نے اپنے، کیونکہ آنسو کی بیویاں ساتھ تھیں تو انہوں نے اپنے طور پر اپنے ہاتھ ماپنے شروع کر دیے کہ کون ہم میں سے کس کے ہاتھ لمبے ہیں، یعنی یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون فوت ہوگی۔ تو بعد میں اصل میں یہ ہاتھ جو ظاہری ہاتھ ہوتے ہیں اس کی بات نہیں آنسم نے فرمائی تھی۔ آنسم نے پھر جب واقعہ ہوا تو آنسم کی جو بیوی تھی حضرت زینب بنت حجش ام المومنین جو تھی وہ فوت ہوئی۔ ان کے ہاتھ ظاہری ہاتھ تو نہیں لمبے تھے لیکن وہ 30 برس کی عمر میں فوت ہوئی، آنسم کے بعد فوت ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھیں امیمہ بنت عبد المطلب، پھوپھی تھا ان کی نام، پھوپھی کا نام، وہ عبد المطلب کی بیٹی تھی۔ اصل میں آنسم نے فرمایا تھا جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے، مراد یہ کہ وہ صدقہ خیرات میں بہت آگے ہوں گی، یہ لوگوں کا، غریبوں کا بھلا کرنا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں وہ بہت آگے ہوگی۔ لیکن حکمت کی بات کر دی آنسم نے کہ وہ بیوی میری فوت ہوگی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے، ظاہری ہاتھ مراد نہیں تھے۔ یہ ایک عمومی ایک بات ہے، مطلب کہ بات ہے جو ایک گمان غلط کر لیا ازواج نے، لیکن اس قسم کا گمان ہو جاتا ہے، یہ اتحادی غلطیاں بھی ہوتی ہیں لیکن اس کا لوگوں کے ایمان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، ان کی آزمائش نہیں ہوتی، یہ ایک عام عمومی غلطیاں ہیں۔ اچھا، اب میں خصوصی غلطیوں کی طرف آتا ہوں کہ خصوصی غلطیوں کیا ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ خصوصی غلطیاں یا خاص اتحادی غلطیاں وہ ہوتی ہیں جو ذیل و بہی کثیرم و یہدی بہی کثیرہ کا موجب بنتی ہیں، ان غلطیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو گمراہ قرار دیتا ہے اور بعض کو ہدایت یافتہ قرار دے دیتا ہے، وہ بڑا یہ فکر والی بات ہے۔ میں آپ لوگوں کو آگے رکھتا ہوں اس قسم کی ایک دو مثالیں اور۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے آگے امام مہدی کی پیشگوئی فرمائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا الفاظ تھے میں پڑھ دیتا ہوں۔ آنسم فرماتی ہیں، یہ جو روایت ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وَأَنْ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المہدی من اطرتی من الاولاد فاطمہ، رواہ ابو داؤد۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے مہدی میری اطرت اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں سے ہوگا۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے، مشکاہ شریف جلد 3 صفحہ 28 پر یہ حدیث ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آنسم کا فرمودہ ہے یا پیشگوئی ہے، اس میں سخت پھر ابتلا آ گیا امت محمدیہ میں۔ آج تک جن لوگوں نے حضرت مرزا صاحب صاحب کو ایک سچے امام مہدی تھے، اللہ نے ان کو کھڑا کیا، اللہ نے بنایا، اس کے باوجود بھی امت کی اکثریت نے آپ علیہ السلام کے دعوے کو قبول نہیں کیا۔ نہ قبول کرنے کے راستے میں یہ آنسم کی پیشگوئی تھی، رکاوٹ تھی کہ لوگ آج تک بھی اکثریت امت کی اس امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اطرت میں سے، اولاد میں سے ہوگا، جبکہ یہ اللہ کے کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنسم کے منہ سے تو یہ بات نکال دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا اس امام مہدی کو آپ کی امت میں سے، روحانی فرزندوں میں سے چنا، اور وہ ببرکت حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کا تھا۔ تو آگے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اپنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ آج تک بیچارے اپنے موعود امام مہدی کو آنسم کی آل میں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو یہاں پر ایک لطیف کشف جو ہے حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ بڑا ضروری ہے، میں آپ لوگوں کے پڑھ کے سنا دیتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بعض کو کیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ سے یہ تو کہلوا دیا کہ امام مہدی جو ہوگا میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہوگا، لیکن اس امام مہدی کو اللہ تعالیٰ نے محمد عربی وسلم کی جو ذریت تھی، ماننے والے تو ان میں سے چن لیا۔ یہی معاملہ پیشوی مسلم موت کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے۔ تو اس کی بعد میں بتاؤں گا بات، میں آپ لوگوں کو حوالہ ایک پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں اسی امام مہدی کے حوالہ سے پیشوی جو آنسم نے فرمائی۔ تو حضور اسلام اپنی کتاب سر الخلافہ صفحات 110 تا 112 پر فرماتے ہیں،
آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے عالم بیداری میں انہیں یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، نہ کہ نیند میں۔ پھر اسی حالت میں آپ نے خدائے علام الغیوب کی کتاب کی تفسیر مجھے عطا کی، حضرت مرزا صاحب فرما رہے ہیں، اور فرمایا یہ میری تفسیر ہے اور یہ اب آپ کو دی جاتی ہے، پس آپ کو اس عطا پر مبارک ہو جس پر میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور وہ تفصیل لے لی، اور میں نے صاحب قدرت عطا کرنے والے اللہ کا شکر ادا کیا، اور میں نے آپ کو خلق میں متناسب اور خلق میں پختہ اور متوازی، منکسر المزاج، تاباں اور منور پایا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں۔ اور میں یہ حلفاً کہتا ہوں کہ آپ مجھ سے بڑی محبت و الفت سے ملے، اور میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ آپ مجھے اور میرے عقیدے کو جانتے ہیں، اور میں اپنے مسلک اور مشرب میں شیعوں سے جو اختلاف رکھتا ہوں وہ اسے بھی جانتے ہیں، لیکن آپ نے کسی بھی قسم کی ناپسندیدگی یا ناگواری کا اظہار نہیں کیا، اور نہ ہی مجھ سے پہلو تہی کی، بلکہ وہ مجھے ملے اور مخلص محبین کی طرح مجھ سے محبت کی، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یعنی جاگتے ہی میں حضور صاحب بات کر رہے ہیں کہ یہ نیند کی بات نہیں، جاگتے ہوئے میں نے یہ کشفی حالت میں یہ سب دیکھا۔ اور انہوں نے سچے صاف دل رکھنے والے لوگوں کی طرح محبت کا اظہار فرمایا، اور آپ کے ساتھ حسین بلکہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں، اور سید الرسل خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ یعنی جب انہوں نے یعنی حضرت مرزا صاحب نے جب یہ کشفی حالت میں یہ نظارہ دیکھا تو یہ ساتھ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آسم بھی تھے ان کے ساتھ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور ان کے ساتھ ایک نہایت خوب روح ساحل جلیلۃ القدر بابرکت پاک پاس لائق تعظیم باوقار ظاہر و باہر نور مجسم جوان خاتون بھی تھی، جنہیں میں نے غم سے بھرا ہوا پایا، لیکن وہ اسے چھپائے ہوئے تھے، اور میرے دل میں ڈالا گیا کہ آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ میرے پاس تشریف لائے اور میں لیٹا ہوا تھا، پس آپ بیٹھ گئی اور آپ نے میرا سر اپنی ران پر رکھ لیا اور شفقت کا اظہار فرمایا، اور میں نے دیکھا کہ وہ میرے کسی غم کی وجہ سے غمزدہ اور رنجیدہ ہے، اور بچوں کی تکلیف کے وقت ماؤں کی طرح شفقت و محبت اور بے چینی کا اظہار فرما رہی ہیں۔ پھر مجھے بتایا گیا کہ دین کے تعلق میں ان کے نزدیک میری حیثیت بامنزلہ بیٹی کے ہے، اور میرے دل میں خیال آیا کہ ان کا غمگین ہونا اس امر پر کنایا ہے جو میں قوم، اہل وطن اور دشمنوں سے ظلم دیکھوں گا۔ پھر حسن اور حسین دونوں، حسین دونوں میرے پاس آئے اور بھائیوں کی طرح مجھ سے محبت کا اظہار کرنے لگے اور ہمدردوں کی طرح مجھے ملے، اور یہ کشف بیداری کے کشفوں میں سے تھا، اور اس پر کئی سال گزر چکے ہیں، اور مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک لطیف مناسبت ہے، اور اس مناسبت کی حقیقت کو مشرق و مغرب کے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے دونوں بیٹوں سے محبت کرتا ہوں، اور جو ان سے عداوت رکھے اس سے میں عداوت رکھتا ہوں، اور بائیں ہمہ میں جور و جفا کرنے والوں میں سے نہیں، اور یہ میرے لیے ممکن نہیں کہ میں اس سے اعراض کروں جو اللہ نے مجھ پر منکشف فرمایا، اور نہ ہی میں حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے ہوں۔ اگر تم قبول نہ کرو تو میرا عمل میرے لیے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، اور اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ ضرور فرمائے گا، اور وہ فیصلہ کرنے والوں میں سے سب سے بہتر ہے۔ اب مجھے امید ہے آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ جو آنسم نے پیشگوئی فرمائی تھی امام مہدی کے متعلق بھی، امام مہدی میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت میں سے ہوگا۔ اب دیکھیں یہ جو کشف حضرت مرزا صاحب سے ہم نے دیکھا بیداری کے وقت، تو دیکھیں کہ اس پیشگوئی کے مطابق، آنسم کے الفاظ کے مطابق، اللہ تعالیٰ نے ایک ان کی امت میں سے ایک فرد کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرزند کی
بنا دیا، یہ جو مرزا صاحب فرما رہے ہیں۔ تو یہ باتیں حکمت پر مبنی ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات امت یا جماعت ان باتوں کو سمجھتی نہیں، وہ اپنے ایک پروگرام بنا لیتی ہے، اپنے ان کے مقاصد ہوتے ہیں، ان کے مطابق پھر وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ جو حقیقت ہوتی ہے یا جو اللہ چاہتا ہے وہ اس سے بڑے دور چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو باتیں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے پھر قوموں میں، امتوں میں گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں اور پھر آزمائشیں ہو جاتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا کے مطابق بعض کو پھر گمراہ قرار دے دیتا ہے اور بعض کو ہدایت دے دیتا ہے۔ تو یہ ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے غلطی کی، اجتہادی غلطی کے حوالہ سے۔ تو ایک اور میں مثال دے دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشگو مسیح عیسیٰ ابن مریم کے متعلق بھی فرمائی ہوئی ہے۔ تو اس کے متعلق میں پڑھ دیتا ہوں۔ یہ جو روایت ہے بخاری کتاب الانبیاء سے ہے، باب نزول عیسیٰ ابن مریم میں لکھی گئی ہے۔ یہ حدیقۃ الصالحین میں 950 روایت ہے اس کا نمبر، اور 899 صفحہ ہے۔ ابو ہریرہ کی طرف سے یہ روایت بیان کی گئی ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الحرب ویفیض المال حتی لا یقبلۃ احد حتی تکون السجدۃ الواحدۃ خیر من الدنیا وما فیہا ثم یقول ابو ہریرہ وقرأوا ان شئتم وان من اہل الکتاب الا لا یؤمنن بہ قبل موتہ ویوم القیامۃ یکون علیہم شہیدا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے، عادل حاکم ہوں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، لڑائی کو ختم کریں گے، یعنی اس کا زمانہ مذہبی جنگوں کے خاتمہ کا زمانہ ہوگا۔ اسی طرح وہ مال بھی لٹائیں گے لیکن کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ ایسے وقت میں ایک سجدہ دنیا و مافیا سے بہتر ہوگا، یعنی مادیت کے فروغ کا زمانہ ہوگا۔ یہ روایت بیان کرتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اگر تم چاہو تو یہ عید وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنُنَّ بِهِ قبل موتہ ویوم القیامت یکون علیہم شہیدہ پڑھ کر اس سے سمجھ سکتے ہو کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر وہ اپنی موت سے پہلے اس مسیح پر ایمان لائے گا اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔ اب دیکھیں یہ جو عاصم کی پیشگوئی ہے یہ پوری مطلب کہ ابتلا سے بری پڑی ہے۔ عاصم نے یہی کوئی تشریح نہیں فرمائی، ابن مریم کے لفظ فرما دیے۔ اب پوری امت ابن مریم سے مراد وہ موسی مریم کا بیٹا جو ہے عیسیٰ ابن مریم، جس کو یہودیوں نے سلیب پر لٹکایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے سلیب سے بچا کر پھر وہ تبھی وفات پائی انہوں نے، تو اس کے متعلق یہ پیشگوئی انتظار کر رہے ہیں سارے۔ یہ بھی ایک اطلاع ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سلیب کو توڑیں گے، پوری امت وہ لکڑی کے سلیبوں کو توڑتی بیٹھی ہے، کبھی وہ آنے والا یہ کام کرے گا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، یہ سارا تمثیلی کلام ہے۔ خنزیروں کو قتل کریں گے، وہاں پر یہ مادی جو شعور ہیں یہ قوم سمجھتی ہے۔ مولویوں کے منہ سے، میں نے بڑے پڑھے لکھے ڈاکٹر اسرار جیسے عالم جو ہے وہ بھی اس قسم کی تشریح کرتے ہیں، بڑا انسان میں سوچ میں پا جاتا ہوں کہ اتنے پڑھے لکھے عالم بھی ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، کہ کیا اس نے جنگلوں میں جا کے سور مار رہے ہیں تو اس نے عام کیا کرنا ہے آگے۔ مقصد یہ کہ یہ بڑی حکیمانہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمایا، یہ اس میں امت کی آزمائش تھی اور اللہ تعالیٰ نے دیکھنا تھا کہ کون میری اصل تعلیم پر چلنے والا ہے یا میری نبی پاک کی تعلیم پر چلنے والا ہے، اور کون نام کا احمدی یا نام کا مسلمان ہے۔ اب جب مرزا صاحب سمجھ آئے انہوں نے ساری باتیں بتا دیں، کھول کے بتا دیں کہ دیکھیں ابن مریم اس لیے ہے کہ وہ شخص جو ہوگا امت محمدیہ میں سے بندہ ہوگا اور اس ایسے حالات میں وہ کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے کرے گا کہ اس کے حالات واقعات سارے مسیح عیسیٰ ابن مریم سے ملتے جلتے ہوں گے۔ اور اگر کچھ کمی تھی حضور صاحب کی زندگی میں، حضرت مرزا صاحب کی زندگی میں ان الفاظ کے حوالے سے، تو آج آپ اسلام کے ذکی غلام کی زندگی میں یہ ساری باتیں پوری ہو گئی ہیں۔ یہاں پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابن مریم عاصم نے اس لیے فرمایا کہ اس کو بھی اس زمانے کے
جو لوگ ہوں گے جن میں اس نے پیدا ہونا تھا، کھڑا ہونا تھا، وہ یہودی نما بن جانے تھے، ان کے دلوں میں بھی سختی ہونی تھی۔ آج آپ دیکھیں جماعت احمدیہ قادیان کا حال، ان کے مولویوں کا حال دیکھیں، کتنے دل سخت ہیں ان کے، اور کتنی مخالفت میں آ گیا بات سننے کے لیے ربادار نہیں، اور اخراج مقاطعہ وہی یہودیانہ سسٹم، سارا کچھ آپ دیکھیں گے وہی چیز ہے۔ یہ وجہ تھی آنسم نے فرمایا تھا کہ وہ ابن مریم، آنسم نے نام اس کے لیے استعمال فرمایا، جیسا کہ ابن مریم جو موسوی مریم کا بیٹا تھا، بن باپ پیدا ہوا، اس کے ساتھ اس کو جن لوگوں کا سامنا کرنا پڑا، جس قسم کی قوم کا، امت محمدیہ میں ایک انسان کو اس قسم کی قوم کا، یہودی نما قوم کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا۔ آج میرے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے، وہی اخراج مقاطعہ، وہی سزائیں، تو وہی دل سخت۔ میں بڑی طریقے سے سمجھا کے تھک گیا ہوں کہ دیکھو بات تو کریں نا، پتہ لگے کون غلطی پہ ہے، وہ بات کرنے کے روادار نہیں ہے۔ یہی سخت دلی یہودیوں میں تھی۔ وہ جو اقبال کہتا نا اپنے شعروں میں کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، باقی بالکل سچی بات ہے کہ آج یہودی اس زمانے کے اگر آ جائیں نا، 10-20 دیکھیں ہماری جماعتیں دکھا دیا، وہ سوچنے میں لگ جائیں گے بھی یار یہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ ہم نے تو سختی یا اتنا، ٹھیک ہے ہم نے مسیح صاحب نے کی مخالفت کی تھی، لیکن اس مقام تک مخالفت میں ہم تو نہیں گئے تھے جو آج کل یہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ضمنی باتیں ہیں۔ تو یہ ساری جو پیشگوئی میں نے بیان فرمائی ہے عاصم کی، یہ مطلب کہ اخفا ہے، تمثیلی کلام ہے، آزمائش ہے امت کی۔ تو اکثریت دیکھیں وہ ساری اس آزمائش میں فیل ہوگی۔ مرزا صاحب ہم کو نہیں ماننا کسی نے۔ آج میرا دعویٰ جماعتی احمدیہ آگے جو سمجھتے ہیں مرزا صاحب ہم سمجھا گئے ہیں، اس کے باوجود وہ میری بات کو کوئی مطلب توجہ دینے کے لیے تیار نہیں، ماننا تو بات کی بات ہے۔ تو باہر یہ ضمنی باتیں۔ اب میں آتا ہوں پیشگوئی، الہامی پیشگوئی جو مسلم عہد ہے، اس کے متعلق میں کچھ باتیں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ اصل میں یہ جو میرا موضوع ہے اسی پیشگوئی کے حوالے سے ہی ہے۔ میں نے کل بھی پڑھا ہے، آج میں بتاتا ہوں کہ الہامی پیشگوئی مسلم عہد جو ہے، یا ذکی غلام مسیح الزماں ہے جو ہے، محمدی مریم جب ہوشیارپور میں چلہ کرنے کے لیے گئی 40 روز، وہاں پر یہ مفصل الہامی پیشگوئی آپ کو ملی تھی، اور وہی نشان رحمت اللہ نے فرمایا میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کی بھی بشارت دے دی، پھر اس کی کام بتا دیے کہ یہ کام وہ کرے گا، علم اس کے پاس اللہ تعالیٰ اس کو دے گا، علم کے ذریعے وہ مطلب کہ اس میں بہت ساری کامیابیاں اس کو ملیں گی، دنیا کی حالت بدلے گا، اسلام کے غلبے کا بھی موجب بنے گا۔ اگرچہ اسلام کی اس میں الہامی کلام میں بات نہیں ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے اس الہامی پیشگوئی کے بارے میں اپنی اشتہاروں میں یہ باتیں کی ہوئی ہیں کہ وہ مصطفیٰ وسلم کا جھنڈا اور دین اسلام کے غلبے کا یہ جو موت وجود ہے، جس کا چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بشارت دی ہے، نشانت، یہ وہ سب کچھ کرے گا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ الہامی پیشگوئی ہے۔ اس میں جب یہ شائع ہوئی تھی تو حضرت مرزا صاحب نے بریکٹ میں وہ ذکی غلام کے آگے لڑکا لکھ دیا۔ میں نے کل بھی یا میں جمعہ میں نے خطبہ میں بتایا تھا کہ لڑکا لکھنے کی وجہ یہ تھی، اللہ تعالیٰ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ سورۃ الحج میں اللہ فرماتا ہے، یہ اس کی مطابق سب کچھ ہوا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا تھی کہ یہ اس قسم کی بات میرے بندے سے ہونی چاہیے، اس لیے ہونی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں اپنے بندے کی اولاد کا ٹیسٹ کرنا تھا، اور اپنے بندے کی جماعت کا امتحان لینا تھا کہ کتنی وہ ایمان میں پختہ ہیں، یا ایمان ہے بھی ان کے کہ نہیں، کہ نام احمدی ہوں گے۔ تو مرزا صاحب نے جب ارشاد کی اس پیشگوئی کو، ذکی غلام کے بعد لڑکا لکھ دیا۔ وہ لڑکا بھی اس لیے لکھا کہ فرماتے ہیں حضور صاحب کہ شروع میں کہ میں ان دونوں پیشگوئیوں کو، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وزیر اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ یہ دونوں کو میں ایک سمجھ بیٹھا، یعنی وزیر اور پاک لڑکا اور ذکی غلام ون اینڈ دا سیم۔ تو آگے چونکہ اللہ فرماتا ہے وہ لڑکا تیری ہی تخم سے اور تیری ضروریت و نسل ہوگا، تو ملہم کے، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ اسباب بنا دیے۔ اللہ نے یہ الہامی کلام اس رنگ میں بندے پر نازل فرمایا کہ اس سے اجتہادی غلطی ضرور ہو، اللہ نے کروائی، جیسا کہ سورۃ الحج میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض کو یہ کام کرواتا ہے، اور اس انداز سے حکیمانہ طور پر یہ الہام نازل فرمایا مرزا صاحب پر، اور اپنے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے برزیدہ بندے کا فہم بھی اپنے ہاتھ میں لے کر یہ اجتہادی غلطی ان سے کروائی کہ انہوں نے پھر اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں جو اللہ کی طرف سے مجھے فہم ملا ہے کہ وہ لڑکا تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، یہ وجہ بنی۔ حضور صاحب نے ذکی غلام کے آگے لڑکا بریکٹ میں اپنے ہاتھ سے لکھ دیا۔ اچھا، لڑکا لکھ دیا، اشتہار دے دیا، وہ شائع ہو گیا، وہ لڑکا آج تک چل رہا ہے،
مطلب کہ ہم کوئی بھی بندہ اس کو کاٹ نہیں سکتا نا. تو چل رہا ہے. اس کے بعد حضور صاحب کا چونکہ فہم تھا کہ میرا لڑکا ہوگا. حضور صاحب کے گھر میں پہلا لڑکا پیدا ہوا, یہ بشیر اول تھا. تو حضور صاحب نے اس کے متعلق اشتہار پھر دے دیا کہ یہی وہ مولود مسلم ہے, یا یہ مولود مسعود یہی لڑکا ہے. اشارتاً بتا دیا کہ یہی مسلم مود ہے. لیکن وہ مسلم مود تو ہے ہی نہیں, یہ اللہ کے علم میں تھا. ذکی غلام تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہی تھا ان کو لڑکے کے طور پر. تو وہ لڑکا 15 مہینے کے بعد فوت ہو گیا. دیکھیں اجتہادی غلطی اللہ تعالیٰ کیوں اٹھاتا ہے. یہ وہ آپ بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کو جس کے متعلق ملم سمجھ بیٹھا کہ یہ مجھ سے مود ہے, اللہ نے اس کو وفات دے دی 15 مہینے کے بعد. بات کلیئر ہو گئی. تو آگے پھر حضور صاحب محتاط ہو گئے. حضور صاحب سب اشتہار لکھتے ہیں آپ کی وفات پر, بشیر اول کی وفات پر. اس میں بھی اپنا یہی عقیدہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ دونوں لڑکے ہیں میرے, بجی اور پاک لڑکا اور ذکی غلام, یہ دونوں لڑکے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ملہم کی اس اتحادی غلطی کو جس طرح دور کیا وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ نہیں ملہم کو بتایا کہ اے میرے بندے یہ تیرے لڑکے دونوں نہیں ہیں, ایک لڑکا ہے اور ایک تیرا روحانی فرزند ہوگا. یہ نہیں بتایا, پوری زندگی نہیں بتایا. لیکن اتحادی غلطی جو اپنے بندے کی تھی وہ اللہ تعالیٰ درمیان سے اٹھاتا رہا, جیسے کہ پہلے بشیر اول کو وفات دے دی. اچھا, اس کے بعد سبز اشتہار میں بھی ملہم جو ہے اپنا یہی موقف لکھتا ہے کہ یہ دونوں میرے لڑکے ہیں. یعنی بجی اور پاک لڑکا, ایک ذکی غلام, دونوں لڑکے ہیں. ایک حضور فرماتے ہیں آیا مہمان کی طرف رہ کر فوت ہو گیا, اگلا دوسرا لڑکا ہے. یعنی ذکی غلام کو وہ اپنا لڑکا سمجھتے رہتے اور وہ سمجھتے تھے کہ یہی اس پیشوی کا مصداق ہے. آگے جب 12 جنوری 1899 کو حضور صاحب نے ایک اشتہار شائع کیا, اس کا نام ہے تکمیل تبلیغ. اسی دن بشیر الدین محمود پیدا ہوا تھا. اس وقت پھر حضور صاحب نے سب اشتہار میں یہ جو باتیں فرمائی تھیں کہ اگلا لڑکا وہی ہے, یعنی مجھ سے مود ہے یا پس سے مود ہے. لیکن وہ جب لڑکا پیدا ہوا بشیر ثانی, دوسرا بشیر, تو حضور صاحب نے جو سب اشتہار میں اپنی یہ باتیں کی تھی اس سے رجوع فرما لیا, یعنی اس سے پیچھے ہٹ گئے. فرمایا کہ یہ لڑکا پیدا ہوا ہے, میں اس کا تفاول کے طور پر نام ضرور رکھتا ہوں بشیر اور محمود, لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ یہ مجھ سے مود ہے اور یہ پس سے مود ہے. ہاں اگر یہ ہوگا تو اللہ مجھ پر آگاہ کر دے گا اور پھر میں بتا دوں گا, وگرنہ کوئی اور ہوا تو پھر وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور پیدا ہوگا میرے گھر میں. بعد میں پھر لڑکے پیدا ہوتے رہے, حضور صاحب تفاول کے طور پر نام رکھتے رہے. لیکن اللہ تعالیٰ مسلسل, یہ کل جو میں نے آپ لوگوں کے آگے پیش ہوئی مسے کے بعد 11 الہامی بشارتیں پڑھی تھیں, وہ اسی سلسلے سے تعلق رکھتی ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کی آزمائش نہ کرنی ہوتی اپنے بندے کے بعد, اور اگر اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب سم کی اولاد کی آزمائش نہ کرنی ہوتی, تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ ایک الہامی پیش ہوئی جو چلہ ہوشیار پور میں نازل ہوئی تھی, یہ کافی تھی. اس میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بتا دیا. صرف اللہ تعالیٰ اتنا فرما دیتا, مزید وضاحت کرتا کہ اے میرے بندے, جیسے لڑکے کے متعلق اللہ نے فرما دیا وہ لڑکا تیری ہی تخم سے اور تیری ذریت نسل ہوگا. ذکی غلام کے متعلق اللہ فرماتا کہ یہ ذکی غلام اے میرے بندے تیرا لڑکا جسمانی نہیں ہوگا, یہ تیرا روحانی فرزند ہوگا. بات ختم. یعنی 11 الہام نازل کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, کچھ بھی نہیں ہونا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں, اللہ نے وہ اخفا بھی میں رکھا. الہام اس طرح نازل فرما دیا کہ بندے کو نہ پتہ لگے. بندے کی اتحادی غلطی 11 الہام نازل فرما کے 11 بشارتیں دور کر دی, اس طرح دور کر دی کہ بندے کو بتا دیا میں تو اس بندے کی بشارت دے رہا ہوں, ابھی لڑکے پیدا ہو رہے ہیں, لڑکے کے نام رکھ رہا ہے ملہم. اور پھر جب کسی اس قسم کی الہامی بشارت کی وہ تعبیر یہ کرتا تھا کہ یہ لڑکا پیدا ہوگا, تو اللہ وہ لڑکے بھی پیدا کرتا رہا. جتنے لڑکے اللہ نے مرزا غلام احمد علیہ السلام کو دینے تھے, الہامی بشارتیں بھی نازل رہیں, وہ دے دیے. ملہم نے ان الہامی بشارتوں کی یہ تشریح بھی کی کہ میرا لڑکا پیدا ہوگا, اللہ نے دے دیا. اللہ کو علم تھا کہ میں نے اتنے لڑکے دینے ہیں اس بندے کو. اچھا, آگے پھر ایک ایسا لمحہ آیا کہ حضور صاحب کا آخری اور چوتھا لڑکا 14 جون 1899 کو پیدا ہو گیا. اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ تریاق القلوب میں اللہ حضور صاحب نے بڑے واضح طریقے سے پیش ہوئی مسلم موت کا مصداق اس 3 کو 4 کرنے والے لڑکے کو بنا دیا, لگا دی اس پر پیش ہوئی کہ یہ میرا مبارک احمد 3 کو 4 کرنے والا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اب اصل وہ غلطی ہے ملہم کی, اب اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے. وہ کیسے اٹھاتا ہے کہ 14 جون 1899 کے بعد کوئی لڑکا پیدا نہیں کیا میرا صاحب کا اسم گھر. پہلے ان الہامی بشارتوں کی ملہم تعبیر کرتا رہا یہ میرا لڑکا ہوگا, لڑکا دیتا رہا اللہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 8 الہامی بشارتیں یعنی غلام کے بارے میں نازل فرمائیں.
ایک لڑکا بھی پیدا نہیں ہوا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بشارتیں تو ہوتی ہیں جس کو اللہ نے پیدا کرنا ہوتا ہے، ابھی پیدا ہوا بچے کی بشارت نہیں ہوا کرتی، بشارت اس کی ہوتی ہے جس نے ابھی پیدا ہونا ہوتا ہے۔ میں نے غالباً کل بھی یہ بات کہی ہے اب سوال جواب میں بھی، کہ قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی بشارتوں دی غلاموں کی، اس وقت غلام نہیں تھے ان کے گھروں میں، بلکہ ابراہیم نے بھی بحث کی، زکریا نے کی بھی، میں تو بوڑھا آدمی ہو گیا ہوں، میری بیوی بھی بانجھ ہے، اور مریم صاحبہ علیہ السلام نے بھی فرمایا میں تو شادی شدہ نہیں ہوں، میرے ذکی غلام کیسے ہو جائے گا۔ یعنی اللہ نے وضاحت کر دی کہ جب میں بشارت کرتا ہوں اپنے نبی کو، اس وقت غلام اس کے گھر میں پیدا ہوا نہیں ہوتا، غلام اس کے بعد پیدا ہوتا ہے، اللہ دیتا ہے۔ تو یہ 8 الہامی بشارتیں جو میرا صاحب پر ہوئی ہیں 14 جون 1899 کے بعد، یہ بتا رہی ہیں کہ وہ بندہ تو ابھی پیدا ہونا ہے، اللہ نے اس کے ابھی تک وہ بشارتیں دے رہے ہیں اللہ۔ اچھا، ملم کو نہیں بتایا، مجھے یقین ہے کہ ملم کو اللہ نے نہیں بتایا، کیونکہ ملم کو اللہ بتا دیتا تو ابھی میں نے تشریح کی ہے ان کے الفاظ کی کہ بعض کو اللہ تعالیٰ ملم کو بتا بھی دیتا ہے لیکن منع کر دیتا ہے کہ تمہیں آگے نہیں بتانا۔ اب یہ اللہ جانتا ہے کہ حضرت مرزا علیہ السلام کے ساتھ معاملہ کیا ہوا، کیا وہ آخری عمر تک وہ لا علمی رکھے، اللہ نے بتایا ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے مبارکہ ہم کو سمجھ لیا کہ یہ میرا وہ مسلم عہدہ ہے، لیکن وہ مبارکہ میں تو فوت ہو گیا۔ اس کی کل بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک خواب ستمبر 1907 کی بات ہے، ایک خواب میں مبارک امن کنویں ایک ہوتا ہے، گڑھا ہوتا ہے، اس میں داخل ہوتے ہیں تو حضور فرماتی ہیں وہ غرق ہو جاتا ہے۔ میں جاتا ہوں ڈھونڈنے کے لیے مبارک کو، مبارک تو نہیں ملتا، آگے اور لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو ملک کو بتا رہا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ پھر 1 مہینے کے بعد اس خواب دیکھنے کے بعد یا اسی مہینے 16 ستمبر 1907 کو مبارک امن فوت ہو جاتا ہے۔ انا نبشرک بے غلام حلیم، اس کے وفات کے بعد اسی دن یہ اعلان نازل ہوتا ہے مرزا صاحب پر کہ میں تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتا ہوں۔ 1 مہینے کے بعد اکتوبر 1907 میں اللہ فرماتا ہے انا نبشرک بے غلام حلیم ینزل المنزل المبارک ساقیہ آمدن عید مبارک بادت، میں تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتا ہوں جو تیرے لیے باب منزلہ مبارک احمد ہوگا، اے ساقی عید کا آنا تیرے لیے مبارک ہو۔ یعنی اللہ تو اس کی آمد کو عید قرار دے رہا ہے، اور یہ بھی فرما دیا، یعنی بتایا نہیں کہ اے میرے بندے وہ ذکی غلام تیرا جسمانی لڑکا، یہ تو کہیں بھی نہیں کہا اللہ نے، لیکن یہ الہام بتا رہے ہیں سارے کہ اللہ نے اپنے ملہم کی جو ان کا خیال تھا کہ میرا جسمانی لڑکا ہوگا اس کو اٹھا دیا درمیان سے، اٹھا اس لیے دے دیا، یہ الہام نازل کی ہے کہ میں تو پیدا ہونے والی کی بشارت دے رہا ہوں، یہ تیرے 14 جون 1899 کے بعد تیرے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا لڑکا، تو وہ تو لڑکا ہی نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اس کے بعد پھر مبارک امن فوت ہوتا ہے، ملہم صبر کرتا ہے، اللہ کے حوالے کرتا ہے یہ معاملہ، تو وہ 26 مئی 1908 کو فوت ہو گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ 8 الہامی بشارتیں غلام کی یہ بتا رہی ہیں کہ مرزا غلام صاحب کے گھر میں وہ جسمانی لڑکا غلام کے تھا پیدا ہی نہیں ہوا اللہ نے، جب اب لوگوں کو پتہ نہیں تھا، پہلے انہوں نے غلطیاں کر لیں، بھی مرزا صاحب نے لڑکا لکھا ہے تو ایک لڑکے صاحب نے پیش کر دی، تفصیل ہے کہ ادھر نہیں میں جاتا، انہوں نے دعویٰ کر دیا 1944 میں، دعویٰ جھوٹا۔ 10 سال بعد اللہ نے اس کو پھر پکڑا اس لیے کہ یہ بہت امپارٹنٹ اور بڑا سنگین مسئلہ تھا کہ اللہ نے تو بنایا ہی نہیں ان کو مسلم بطور مسلم تو پیدا ہی نہیں کیا میرا سب کے گھر میں کسی اس کو ذکی غلام کو، تو وہ جناب دعویٰ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور قوم نے اس کے دعوے سے پہلے اس کو مان لیا ہے۔ 1914 جب وہ خلافت پر بیٹھے، خلافت کیا وہ قبضہ تھا، جب انہوں نے قبضہ کر لیا، یہ دیکھیں یہ نیوز نمبر 5 ہے، یہ دیکھیں اس زمانے کے صحابی، یہ دنیا دار صحابی تھے، یہ المسلم موت کے نعرے لگاتے رہے، زبانی بھی تحریر میں بھی، ایک بندے نے دعویٰ ہی نہیں کیا، بلکہ ایسے انہوں نے ایک مضمون لکھا 1908 میں، اس زمانے میں مولوی جو امرتسری تھا ایک ثناء اللہ وہ، اور ایک مرتد حکیم تھا ڈاکٹر نام نہیں اس میرے ذہن میں، وہ عبد الحکیم، وہ اعتراض کرتے تھے کہ جناب یہ 8 الہامی بشارتیں 14 جون 1899 کے بعد ہوئی ہیں مرزا صاحب پر، یہ غلام کدھر گئے؟ وہ کہتے تھے کہ مرزا صاحب نعوذ باللہ علیہ السلام اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، اگر سچے ہوتے تو پیدا ہوتا ہے یہ غلام۔ ان کو جواب دینے کے لیے مرزا بشیر الدین محمود 1908 میں جولائی میں ایک مضمون لکھتا ہے، صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے، اس میں بالکل کھول کے بتاتا ہے وہ کہ یہ بندہ، یہ جو سارے الہام ہیں، اس میں باقاعدہ میں نے کل بھی حوالہ دیا تھا آپ لوگوں کو کہ انوار العلوم جلد 1
صفحہ 146 تا 152 آپ پڑھیں وہاں پر باقاعدہ مرزا بشیر الدین محمود ان حوالوں کا حوالہ دیتا ہے ان الہاموں کا کہ مثلا صاحب اللہ کا غلام زکیہ انا نبشرو کا بے غلام حلیم ینزل المنزل مبارک انا نبشرو کا بے غلام نسم ہو یحییٰ مظہر الحق والعلائے کا ان اللہ نزل من السماء. یہ ساری وہ مسلم موعود کی نشانیاں ہیں. یہ ساری الہامی پیش کی مسلم موعود جو چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب پر الہام کی تھی اس میں موجود ہیں. تو وہ دیتا ہے مثالیں کہ وہ تو آئندہ زمانے میں پیدا ہوگا, میرے والد صاحب کی نسل میں پیدا ہوگا. یہ اقرار کرتا ہے. 1914 میں جب خلافت پر قبضہ کر لیا, خلافت کی صف لپیٹ کر اس کو اپنی ملوکیت بنا لیا, تو دنیا دار جو صحابی تھے انہوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے مسلم موعود قدرت ثانیہ کا مظہر ثانی. تو یہ دیکھیں مطلب کہ اس کو تو پتہ تھا کہ یہ مسلم موعود تو میرے والد صاحب کے گھر میں بطور لڑکا اللہ نے دیا ہی نہیں. اس کے بعد پھر 30 سال اس نے 1914 سے لے کے 1944 تک پوری جماعت کے لوگوں کی, بڑے بڑے لوگوں کا انہوں نے ٹیسٹ کرتا رہا کہ یہ پیش ہوئی مسلم موعود کے حوالے میں ان کے کیا تاثرات ہیں. اور پھر انہوں نے کارنامے کیے, بھاگ دوڑ, خدمت دین اور تفسیریں اور لکھتا رہا. پھر یہ سارا کام اس لیے اس نے کیا تھا کہ میں کسی طریقے سے یہ پیش ہوئی میرے پر پھر چسپاں ہو جائے گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ 8 الہامی بشارتیں بتا رہی ہیں کہ مرزا غلام احمد صاحب کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کو بطور اجتماعی لڑکا نہیں پیدا کیا. تو یہ اتحادی غلطی جو تھی مرزا صاحب وسلم سے ہوئی لڑکا, ایک اس کا مقصد تھا. مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ میں اپنے اس بندے کی جو جماعت ہوگی جنہوں نے اس کو قبول کیا ہے, میں ان مومنوں کا میں بعد میں آزمائش کروں گا کہ ان کا ایمان کی کیا حالت ہے, اور اس بندے اپنے کی اولاد کی بھی میں آزمائش کروں گا کہ ان کا ایمان کیا ہے. آپ دیکھیں آج کہاں جماعت پھر رہی ہے, پیش گوئیاں کیا کہہ رہی ہیں. میں کھول کھول کے بتا رہا ہوں کہ دیکھیں مرزا صاحب السلام کی یہ الہام ہے 8 الہامی بشارت میری نہیں ہے, میری ہوں تو رد کر دیں بھی, میں آپ کو مانتے نہیں. مرزا صاحب کی بشارتیں یہ بتا رہی ہیں کہ وہ ذکی غلام, وہ مسلم موعود, وہ مسیل مبارک احمد, اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد السلام کے گھر میں بطور اسماعیل لڑکا نہیں پیدا کیا. جب پیدا ہی نہیں کیا, بندہ ان سے پوچھے کہ تم نے کس بنیاد پر مرزا بشیر الدین محمود کو مسلم موعود مانا ہے, یا اس نے کس بنیاد پر یہ دعویٰ کیا تھا. سب جھوٹ دجل ہے, اور یہ دجل آج تک چلا آ رہا ہے اور لوگوں کو گمراہ کیا. اور وہی بات ہے نا کہ جیسے یہودیوں کا نظام ہے اس میں آج تک اخراج مقاطع یہ ساری چیزیں ان میں پائی جاتی تھیں, آج تک بھی پائی جاتی ہیں. یہودی کمیونٹی کو دیکھیں اور بالکل کلوز سوسائٹی ہے ان کی. تو بین ہی جماعت احمدیہ کو بنا دیا گیا مرزا صاحب کی جماعت کو. اب ان کا حال وہ یہودیوں کی طرح ہے. تو ابن مریم تبھی عاصم نے فرمایا تھا کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا. عاصم نے نہیں کھولا, نہ اللہ نے ان کو اجازت دی یا بتایا ہی نہیں کہ ابن مریم سے کیا مراد ہے. جیسا اللہ تعالیٰ سے انہوں نے پائی خبر آگے بتا دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابن مریم کے اسی لیے لفظ استعمال ہوئے کہ وہ بندہ جو ہے جماعت مرزا صاحب کے بعد جب پیدا ہوگا, اللہ اس کو کھڑا کرے گا, اس کا سامنا بھی یہودی نما لوگوں سے ہوگا. تو وہی اخراج مقاطع, وہی دکھ تکلیفیں وہی جھیلتا پھرے گا جیسے کہ اس انسان کو اس زمانے میں ہوئی تھی. تو میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جناب 1914 میں اگر صحابیوں نے یہ باتیں کی تھی کہ مسلم موعود کا انہوں نے کہا تھا یا مظہر قدرت ثانیہ, تو وہ صحابی کس سے گمراہ ہو گئے؟ مرزا صاحب کے صحابی تھے نا, وہ کیسے گمراہ ہو گئے اتنی جلدی؟ یہ بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ثابت ہے امت محمدیہ میں, عاصم کے صحابیوں سے ثابت ہے. کہ ایک دو میں حوالے پڑھتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ صحابی بھی انسان ہوتے ہیں, بشر ہوتے ہیں, ان میں نفس ہوتا ہے. جب ایک نبی اللہ تعالیٰ نے صورت اللہ حج کی جو آیات ہیں ابھی میں نے پڑھی ہیں 53 اور 54, اس میں اللہ نے فرما دیا کہ نبی بھی میں جب تمنا خواہش ہوتی ہے تو اتحادی غلطی ہو جاتی ہے. جب نبی کی یہ صورت حال ہے تو عام جو انسان ہے, صحابی ہے یا جو بھی ہے, ان کے ساتھ نفس نہیں ہے, ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. تو یہ کہنا کہ مرزا غلام صاحب کے صحابی 2 4 6 سال 8 سال میں کس طرح گمراہ ہو گئے, انہوں نے کیسے غلط مرزا بشیر الدین محمود کو کہہ دیا مسلم موعود ہے یا قدرت ثانیہ کا مظہر ثانی ہے. میں اس کے جواب کے لیے میں 1-2 حدیثیں میں پڑھ دیتا ہوں آپ لوگوں کو, اور یہ کافی ہوں گی. یہ حدیثیں بھی جماعت احمدیہ قادیان کی جو کتاب ہے حدیقۃ الصالحین, اس میں میں آپ کو پڑھ رہا ہوں, بتا رہا ہوں پڑھ کے. پہلی حدیث جو ہے اس کا نمبر 64 ہے, صفحہ نمبر 112 ہے حدیقۃ الصالحین کا. یہ ترمذی کتاب المناقب سے ہے حدیث لے گی.
میں اردو پڑھتا ہوں. یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس دن مدینہ تشریف لائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے اس دن مدینہ کا گوشہ گوشہ روشن ہو گیا تھا. اور جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، مدینہ کی ہر جگہ تاریک ہو گئی، اور ہم نے حضور علیہ السلام کو دفن کیا، اور ابھی ہمارے ہاتھوں سے مٹی بھی صاف نہیں ہوئی تھی کہ ہمارے دل بدلنے لگے. آپ خود اندازہ کرو کہ محمد عربی وسلم کے یہ صحابی تھے. آسم جیسا کمال پانے والا انسان نبوت کے حوالہ سے دنیا میں ہو سکتا ہے؟ آپ خاتم النبیین تھے، آپ خاتم الانبیاء تھے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں کی تربیت کی تھی، کوئی دنیا میں نبی نہیں کر سکتا اس قسم کی. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کا یہ حال ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب آسم مدینہ میں تشریف لائے تھے تو مدینہ کا گوشہ گوشہ ہر روشن ہو گیا تھا، لیکن جس وقت فوت ہو گئے تو ہم آسم کو جب دفن کر رہے تھے، دفن کرنے کے بعد ہمارے ہاتھوں سے مٹی نہیں ابھی اتری تھی، ہمارے دل بدلنے لگ گئے، یعنی ہم دنیا دار بننے لگ گئے. دوسرا حوالہ سنیے، یہ بھی حدیقۃ الصالحین صفحہ 856 سے میں پڑھ رہا ہوں. یہ روایت جو ہے یہ بخاری کتاب الانبیاء سے ہے. یہ روایت اس طرح ہے کہ ابن عباس سے مروی ہے. یہ روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا حشر ننگے پاؤں ننگے جسم ہوگا، جیسے ابھی تمہارا ختنہ بھی نہ ہوا ہو. پھر حضور علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی، جس طرح ہم نے شروع میں پیدا کیا اسی طرح ہم انسان کو لوٹائیں گے. یہ ہمارا وعدہ ہے، ہم اسے ضرور پورا کریں گے. سب سے پہلے جسے لباس پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے. انہی ہنگاموں میں جب حساب کتاب کا وقت آئے گا تو میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے بعض کے دائیں ہاتھ میں اور بعض کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامے دیے جائیں گے. بائیں ہاتھ میں اعمال نامے لینے والوں کے متعلق میں کہوں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہوں گا یہ بھی تو میرے صحابی ہیں، انہیں کیوں بائیں ہاتھ میں اعمال نامے ملے ہیں؟ تو جواب ملے گا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنی ایڑیوں کے بل پھر گئے تھے. تو اس پر میں ایسا ہی کہوں گا جیسا کہ اللہ کے نیک بندے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا تھا، میں ان کا نگران رہا جب تک کہ میں ان میں موجود رہا. پھر جب تو نے مجھے وفات دے دی تو تو ہی ان کا نگران تھا، اور تو ہر چیز پر شاہد اور نگران ہے. اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے قصوروار بندے ہیں، اور اگر ان کو بخش دے تو غالب اور حکمت والا ہے. سوال یہ ہے کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو تھے اتنی تربیت یافتہ تھے، جب ان کا یہ حال ہے، قیامت کے دن ایسا ہوگا، آنسا فرمائیں یہ تو میرے صحابی تھے، فرشتے کہیں گے جہنم کے دروازے کہیں گے یہ میرے بعد پھر بھول گئے تھے، یہ دنیا دار بن گئے تھے. تو بات یہ ہے کہ جب آنسم کے صحابیوں کا یہ ہمیں ملتا ہے، ذکر ملتا ہے، تو مرزا غلام سم تو آپ کے غلام تھے، ان کی صحابیوں کے متعلق کیسے ہم فتویٰ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے مرزا بشیر الدین محمود کو مسلم بنا کر کوئی غلطی نہیں کی، جبکہ پیدا ہی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب پر نازل ہونے والا الہامی کلام بتا رہا ہے. اللہ بتاتا ہے کہ میں اپنے بندے کو یہ نہیں دے رہا جسمانی لڑکے کے طور پر. ظاہر ہے کہ جب جسمانی لڑکے کے طور پر نہیں دیا جا رہا وہ بندہ تو سچا ہے، ملم تو سچا ہے، اور اس کی پیشگوئی بھی سچی ہے، تو پھر اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ اس ذکی غلام کو، اس مسلم موت کو بطور روحانی فرزند کے محمدی مریم مرزا غلام صاحب کو دے گا، آپ کی جماعت میں اسے پیدا کرے گا. تو یہ اس سے نتیجہ نکلتا ہے. ایک چھوٹی سی بات میں اور آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو اتحادی غلطی کی میں نے بات کی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا دی، بڑی خاموشی سے اٹھائی. شروع میں نے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی خاموشی کے ساتھ یہ اتحادی غلطی تو درمیان سے اٹھا دی اپنے ملم کی، بتایا نہیں. بتایا اسی لیے نہیں تھا کہ وہ درمیان میں جو ابتلا آزمائش اللہ نے کرنی تھی مرزا صاحب وسلم کی اولاد کی یا مرزا صاحب کی ماننے والوں کی، تو وہ پھر ختم ہو جاتی. لیکن اللہ نے الہام نازل فرما کر، بشارتیں نازل فرما کر 8 آپ کی نرینہ اولاد کے انقطاع کے بعد وہ غلطی تو دور کر دی. اللہ نے کہہ دیا کہ میں تو اس کو بشارت دے رہا ہوں، میں تو پیدا کروں گا. وہ پھر پیدا نہیں کیا اللہ نے، یعنی مبارک احمد کے بعد کوئی لڑکا نہیں پیدا ہوا مرزا صاحب کے گھر میں.
تو اس نے غلطی اٹھا دی اور یہ بھی بتا دیا کہ آئندہ زمانے میں یہ وجود جو ہے وسیلہ مبارک احمد کے طور پر میں بطور روحانی فرزند کے آپ کو دوں گا۔ آپ یہ بھی سن لیں کہ مضمون نمبر جو میرا 92 ہے اس کا عنوان ہے نشان رحمت، یعنی معوذ ذکی غلام ہی مجھ سے معوذ ہے۔ یہ بڑا تفصیل سے میں نے لکھا ہوا ہے، غالباً کچھ کافی اس کے پیجز ہیں، اس میں بڑی تفصیل میں نے بتائی ہے۔ جو لوگ زیادہ جاننا چاہیں اس موضوع کے متعلق، اس پیشگوئی کے متعلق، تو ان سے میری درخواست ہے کہ یہ مضمون ضرور پڑھیں۔ علاوہ اس کے آپ لوگ سنیں، جیسے کہ میں نے شروع میں کہا ہے کہ میں جب مرزا صاحب کا کلام میں نے پڑھا اور میں نے دیکھا کہ مرزا غلام صاحب نے پیشگوئیوں کے حوالے سے اتنی رہنمائی کر دی ہے اپنے ماننے والوں کی، پورے مسلمانوں کی، کہ بندہ حیرت اختیار کر لیتا ہے بھی یار اتنا کمال علم اور اتنی باریکیاں پیشگوئیوں کو بتا دیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں کہ جماعت احمدیہ میں حضور صاحب کی جماعت میں ہوتا کیا ہے۔ میں ایک حوالہ آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ یہ حوالہ اس طرح ہے کہ حضور صاحب فرماتے ہیں پیشگوئی پر یا پیشگوئیوں پر اجمالی طور پر ایمان لانا چاہیے اور اصل حقیقت کو حوالہ باخدا کر دینا چاہیے۔ حضور صاحب کے الفاظ میں بعد میں پڑھتا ہوں، میں اس کی تشریح کر دیتا ہوں یہاں پر۔ اجمالی طور پر ایمان لانا چاہیے اور اصل حقیقت کو حوالہ باخدا کر دینا چاہیے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ مراد ہے کہ اجمالی طور پر ایمان لاؤ پیشگوئی پر۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے حضور صاحب پر یہ پیشگوئی نازل فرمائی چلا ہوشیارپور میں، ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے تھا، یا حضور صاحب کو ماننے والوں کا یہ ایمان ہونا چاہیے تھا کہ دیکھیں حضور صاحب سچے ہیں، ان کا دعویٰ سچا ہے، یہ چلا ہوشیارپور کے درمیان یہ جو الہامی پیشگوئی نازل ہوئی یہ سچی ہے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ ہونا چاہیے کہ اس حقیقت جو ہے اس کو اللہ جانتا ہے، اس کے متعلق خود اتنی فیصلے کرنے چاہیے جی یہ اس طرح ہوگی، اس کا مصداق لڑکا ہوگا یا فلاں ہوگا زیاد بگ، یہ مطلب کہ نئی باتیں کرنی چاہیے۔ حضور فرماتی ہیں کہ اصل حقیقت حوالہ باخدا کر دینی چاہیے، اجمالی ایمان لاؤ، یہ دیکھو کہ یہ پیشگوئی سچی ہے، یہ جس پر نازل ہوئی تھی وہ سچا ہے۔ اچھا یہ پیشگوئی کیسے پوری ہوگی اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہم اس کے متعلق فیصلہ کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ جب یہ پیشگوئی پوری ہو جائے گی تو آٹومیٹکلی اس کی وضاحت ہو جائے گی کہ اس کا کیا مطلب تھا۔ یہ ہوتا ہے اجمالی ایمان۔ حضور صاحب اسی سلسلے میں فرماتے ہیں کہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 310 پر ایسا ہی آپ نے یعنی آسم نے امت کے سمجھانے کے لیے بعض پیشگوئیوں کے سمجھنے میں خود اپنا غلطی خانہ بھی ظاہر فرمایا، جیسے ابھی میں نے آسم کی خواب کا ذکر کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری ہجرت یمامہ کی طرف ہوگی جبکہ بعد میں مدینہ کی طرف ہوئی، یہ ایک اجتہادی غلطی قسم کی ہو گئی۔ آگے اس میں فرماتے ہیں اب کیا یہ تعلیم نبوی کافی نہیں اور کیا یہ تعلیم با واضح بلند نہیں بتلا رہی کہ پیشگوئیوں پر اجمالی طور پر ایمان لاؤ اور ان کی اصل حقیقت حوالہ باخدا کرو۔ یہ حضور حضرت مرزا صاحب سب کے الفاظ ہیں۔ یار میں بات کو سمجھتا ہوں کہ یار ان لوگوں کو میں پوچھتا ہوں، بات کرتا ہوں، یار تم مرزا صاحب کو مانتے ہو؟ یہ مرزا صاحب کے الفاظ ہیں، آپ نے پیشگوئی مسلم موت کے حوالے سے آپ لوگوں نے کیا کیا؟ کیا مرزا غلام احمد صاحب کے ان الفاظ پر تم نے عمل کیا؟ نہ۔ آگے اس میں فرماتے ہیں امت محمدیہ میں تفرقہ مت ڈالو اور تقویٰ کا طریق اختیار کرو۔ آج یہی معاملہ جماعت احمدیہ میں حضرت مرزا صاحب کی جماعت میں ہو چکا ہے۔ میں آج کہوں گا کہ جماعت احمدیہ میں تفرقہ مت ڈالو اور تقویٰ کا طریق اختیار کرو۔ تقویٰ یہی ہے کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ مرزا غلام صاحب کے الہامی کلام کی پیروی کرو۔ مرزا صاحب اسلام ایک بشر تھے، اگر انہوں نے کوئی اتحادی بات کہہ دی تو دیکھو کہ الہامی کلام میں اس اتحادی بات کے حوالے سے اللہ نے کیا فرما دی ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پہلے اگر غلطی ہو گئی تھی تو ٹھیک ہے، آپ مجبور تھے یا معذور تھے، آپ کو کسی نے بتایا نہیں تھا، آپ پیچھے چلنے والے ہیں خلیفوں کے جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، چلتے رہے مولویوں کے پیچھے، وہ جھوٹ پر جھوٹ بولتے رہے، آپ معذور تھے۔ لیکن آج میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے کھڑا کیا، مجھے سب کچھ بتا دیا، اور میں کھول کے 14 سال ہو گئے بتا رہا ہوں۔ مرزا طاہر کو میں نے 1993 میں میری کتاب غلام مسیح عظمہ پڑھے، میں نے بتا دیا سب کچھ، اور ان کو پتہ لگ گیا تھا۔ اچھا آپ اگر احمدی کوئی جو جماعت احمدیہ قادیان کے جو ہمارے بہن بھائی ہیں سارے، اگر وہ سمجھتے ہیں یا میری بات کا توجہ نہیں کرتے، یہ مجرم لوگ ہیں پھر، کیونکہ میں نے کھول کے بتا دیا کہ یہ معاملہ کیا تھا۔ اب ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے قیامت کے دن ہوگا کہ جناب ہمیں تو پتہ نہیں تھا، کیونکہ بتانے والے نے اللہ سے علم پا کر سب کچھ بتا دیا۔ اس لیے ان کو چاہیے کہ خیال کریں مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی طرف آئیں۔ میں آپ لوگوں کو قرآن کی طرف لا رہا ہوں، میں آپ لوگوں کو احادیث صحیحہ کی طرف کھینچ لا رہا ہوں، اور میں آپ لوگوں کو حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے الہامی کلام کی طرف لا رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ مرزا صاحب کی بات کو مانو، اس پر عمل کرو،
میرا جھگڑا ہی ہے تمہارے ساتھ. اور یہ جو موازنہ اب ہو چکا ہے, آپ یہ سائن نہیں کر رہے, بھاگ گئے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں, کچھ لوگ کہتے ہیں, ای میل لکھتے ہیں مجھے کہ اب سال کے بعد فیصلہ ہوگا. آج پھر میں دوبارہ کہتا ہوں کہ فیصلہ ہوگا, مجھے پتہ ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ بد دعائیں کرو میرے متعلق. میں سمجھتا ہوں کہ تمہاری بد دعائیں میں خدا کی قسم کہہ رہا ہوں کہ تمہاری بد دعائیں میرا خدا تمہارے منہ پر دے مارے گا. دفعہ ہو جاؤ, بھاگ جاؤ, مکار ہو, تم مکار ہو. میں قرآن کریم کی طرف لا رہا ہوں کہ تم اس انسان کے متعلق بد دعائیں کرتے ہو ہلاکت کی. میں تمہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں جو صحیح حدیث ہیں ان کی طرف لا رہا ہوں. میں حضرت مرزا غلام صاحب کے الہامی کلام کی طرف لا رہا ہوں کہ کہاں بھٹک گئے ہو تم لوگ, ادھر آؤ. میں مرزا صاحب کی تعلیم جو انہوں نے لکھ کے گئی اس کی طرف بلا رہا ہوں, اور تم بد دعائیں کرتے ہو میری ہلاکت کے لیے. خدا تمہاری بد دعائیں تمہارے منہ پر خدا کی قسم مارے گا اور اپنے بندے کی تائید کرے گا اور دکھائے گا تم سب کو میرے آگے مغلوب کر کے. اور میں انشاءاللہ آئندہ زمانے میں بڑی جلدی تم سب پر غلبہ پانے والا ہوں, اور میں بھی اور میری جماعت بھی. لیکن میں انہی حالات سے اب گزر رہا ہوں جن حالات سے سیدنا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام گزرے تھے. یہ ضروری تھا کیونکہ میں بھی ابن مریم ہوں. فرق صرف یہ ہے کہ وہ موسی مریم کا بیٹا تھا, ذکی غلام تھا. میں محمدی مریم کا ذکی غلام ہوں. ضرور تھا کہ میں انہی حالات سے گزروں جس میں سے وہ موسی مریم کا بیٹا ذکی غلام گزرا تھا. دوسری بات یہ سن لیں کہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام نے جتنی اصلاح کی ہے, آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مجد الفاخر بنایا. اور جیسے کہ میں نے ابھی بتایا ہے کہ اجتہادی غلطیاں اور بہت سارے موضوعات اسلام میں جو ہیں ان کے حوالہ سے اتنی باریک بینی سے آپ نے اصلاح فرما دی کہ اس سے آگے ممکن نہیں ہے کہ کوئی اصلاحی کام کوئی رہ گیا ہو. کوئی آ کے مثلا میں ذکی غلام آیا یا پیچھے آپ جو لوگ آئیں گے وہ کریں گے, نہیں. اب ہم ان کی اصلاح کو ہی درست سمت میں لا کر لوگوں کو لائیں گے. میرا صاحب نے جو تجدید کی اصلاح کی, میں ان کی جماعت کو اس طرف لا رہا ہوں کیونکہ ایک سال میں, بلکہ ایک سال کیا 1914 میں جماعت تو بدل دی گئی. یعنی ایک دنیا دار بن گئی, نہ صرف جماعت احمدیہ کام اپنا. اکثر میں کہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ صرف نام ہے. مرزا غلام صاحب کا صرف نام لیا جاتا ہے, محمد عربی صاحب کا نام لیا جاتا ہے. جب دیکھو ان کے خلیفے جو بنے پھرتے ہیں, بڑا پڑھیں گے, دروشی پڑھیں گے, ساتھ ہی وہ جعلی حدیث مجدد جعلی کہتے پھر رہے ہیں. یار یہ محمد عربی صاحب کا تقدس ہے. تمہارا دادا, یہ خلیفے جو ہیں مرزا ناصر احمد, مرزا طاہر احمد, ان کا دادا تھا مرزا غلام علیہ السلام. وہ کہتا ہے سینکڑوں دفعہ کہ یہ حدیث سچی ہے, لکھ کے گئے ہیں. اس کے باوجود انا للہ و انا الیہ راجعون, وہ حافظ قرآن تھا مرزا ناصر احمد, وہ کہتا ہے کہ یہ حدیث جعلی ہے. یار خود سوچو, یار یہ خلیفے ہے. مطلب کہ میں سمجھتا ہوں ان کو دیکھ کے بعض بات کہ شیطان نے اپنا کام سارا ان کے ذمہ لگا دیا, ابھی تم کرو, میں بیٹھا ہوں پار, مجھے ضرورت نہیں ہے. اور بڑے دکھ سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں ان لوگوں کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب کافی میں نے باتیں بتا دی ہیں اپنے موضوع کے حوالے سے. میری تقریر کا موضوع یہی تھا. نبیوں کی اجتہادی غلطی اور اس کے اغراض و مقاصد. اور امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ جو میرا آج کی سپیچ ہے اس کا کافی فائدہ ہوگا احباب کو, اور اس سے تو فائدہ بھی اٹھائیں گے. لیکن فائدہ وہ اٹھائیں گے جن میں تقویٰ ہے. جو دنیا دار ہیں تو ان کو کچھ نہیں فائدہ ملے گا, کیونکہ وہ تو اس طرف توجہ ہی نہیں کریں گے. وہ تو جو دنیا اپنی کما رہے ہیں مذہب کے نام پر, مرزا صاحب کے نام پر, آسم کے نام پر, یا خدا کا نام بھی لیتے ہیں, خدا کا نام لیتے ہیں. یار بندہ ان کی شکلیں یہ دیکھے تو لگتا ہے جیسے یہ پر نور لوگ ہیں, اندر سے بھرے ہوئے شیطان لوگ ہیں. ان کی حرکتیں ہیں انسانوں والی. انہوں نے احمدیت کا ستیہ ناش کر دیا ان لوگوں نے, اور اسلام کا بھی ستیہ ناش کر دیا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آج تک مرزا صاحب ثانی اتنی تجدید کر کے گئے ہیں, اگر یہ لوگ شیطانی کو ٹولہ نہ آتا اور یہ لوگ صحت مستقیم پر رہتے, آج تک دین اسلام کا غلبہ اور فتح ہو چکی ہوتی. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حضرت مرزا صاحب کی احمدیت کو کہیں اور لے گئے, دنیا کمانے کے لیے لے گئے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب ان کا اینڈ ہے, ان کا خاتمہ ہے. اب انشاءاللہ اسیر جو ہے رستگاری پائیں گے, اور اللہ تعالیٰ اس عاجز کو جو حضرت مرزا غلام صاحب محمدی مریم کا ذکی غلام ہے
جس کو اس نے کھڑا کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ توفیق دے گا، اور آپ دیکھو گے کہ دین اسلام کا فتح اور غلبے کیسے ذرائع پیدا ہوں گے۔ اور یہ بھی سن لیں کہ دین اسلام اس وقت نا کوئی تلوار توپ سے نہیں فتح غلبہ ہوگا، نہیں۔ آپ دیکھیں عالم اسلام کا دیکھیں، پوری دنیا کا حال دیکھیں، عالم اسلام کے پاس ہے کیا، وہ کس طرح غلبہ کر لیں گے دین مصطفیٰ اسلم کا، جبکہ یہ وعدہ کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ سچا وعدہ ہے۔ 3 دفعہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی وسلم سے وعدہ فرمایا ہے، سچا ہے، یہ پورا ہونا ہے۔ لیکن یہ تو بندوق لڑائی یا ایٹم بم سے نہیں ہوگا، کیونکہ ایٹم بم میں بھی پاکستان ایک ملک ہے اسلامی جس کے پاس ایٹم بم ہے۔ ادھر دیکھو، یہ جو دہریہ قومیں ہیں، عیسائی قومیں ہیں، نصارہ ہے، ہندو بھی ہیں، کیا مسلمان کا کیا مقابلہ کریں گے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ علمی زمانہ ہے۔ اب یہاں پر نظریاتی جنگ ہوگی، دین اسلام اس نظریاتی جنگ میں انشاءاللہ تعالیٰ فتح ہو، کامران اللہ تعالیٰ اس کو کرے گا اور وہ فتح پائے گا، علمی طور پر فتح پائے گا، کیونکہ علم ایک ایسی فیلڈ ہے جہاں پر کوئی تعصب نہیں ہوتا، یا بلکہ بات کو ماننا پڑتا ہے دلیل کے ساتھ۔ جب بات ایک بندہ کرے گا، ایک نظریہ پیش کرے گا، اور اس کو اپنے الہامی کلام جو محمد وسلم پر نازل ہوا اس کے ذریعے وہ ثابت کر دے گا، تو خواہ کوئی دہریہ ہے، خواہ کوئی عیسائی ہے، کیونکہ علم سب کے لیے کامن ہے۔ تعصبات ہوتی ہیں مذہبوں میں، لیکن علم کی دنیا میں جب ایک بات ثابت کر دی جائے گی تو پھر کیا دہریہ ہے، کیا نصارہ ہے، کیا یہودی ہے، یا کیا مسلمان بھی ہیں، اس کو ماننا پڑے گا، کیونکہ یہ علمی باتیں ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب زمانہ نظریاتی جنگ کا زمانہ ہے، اور یہ جنگ جو ہے مطلب کہ درس گاہوں میں لڑی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، یونیورسٹی میں لڑی جائے گی۔ تو میری کوشش ہے کہ جلدی جلدی میں تیاری کر لوں ان باتوں کی جو میں نے آئندہ زمانے میں کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن بعض اوقات تھوڑا سا ایسا ہے کہ کام بہت زیادہ ہے، میں اکیلا بندہ ہوں، اور بہت سارے کام میں اکیلے نہیں کرنے ہوتے ہیں۔ حضرت مرزا صاحب ہم جو تھے میرے آقا، ان کو ایک سہولت تھی کہ آپ علیہ السلام کو اپنے زمانے میں ایسے عالم مل گئے کہ آپ علیہ السلام نے خطبات یہ سارا سلسلہ ان کے ذمہ کر دیا، آپ نے ساری زندگی آپ لکھتے رہے بس۔ تو ملاقات کے لیے آتے تھے لوگ، آپ ملاقات کرتے تھے، اتنا ٹائم دیتے تھے، سارا سب کچھ ہوتا تھا، لیکن یہ جو خطبات ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ اپنے بڑے جید عالم تھے اس زمانے میں، وہ یہ کام کرتے تھے۔ حضرت مرزا صاحب کو صرف لکھنا ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے یہ سارے کام کرنے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھا تو مجھے کھڑا کیا۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں یہ نہیں ہے کہ میری جماعت میں ایسے لوگ نہیں ہیں، بڑا علم ہے، اگر کوئی کمی تھی تو اب وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ان کی ساری دور ہو گئی ہے، بڑے زبردست ان کے پاس علم ہے۔ لیکن ایک اور مسئلہ ہے ہمارے لیے، وہ یہ ہے کہ یہ قادیانی خلیفے جب بنے پھرتے ہیں، انہوں نے کیا ایسی روایتیں ڈال دی ہیں، 1 گھنٹے کا خطبہ مسلسل چلا آ رہا ہے، تو لوگ عادی ہو گئے اس قسم کے خطبوں کے۔ یہ اصل میں دراصل ہوتا خطبہ ان کا، یہ ویسی برین باشی کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کی، اسی طریقے سے انہوں نے برین باش کیا قوم لوگوں۔ حالانکہ آسم کی طرف سے یہ روایتیں ہیں کہ خطبہ جمعہ مکثر ہونا چاہیے، نماز لمبی پڑھو، دعا کرو، تدبر سے پڑھو۔ اب ان کے دیکھیں نمازی ٹھونگے مارتے ہیں یہ لوگ، خطبے ان کے خلیفوں کے 1 گھنٹے کا، وہ اصل میں یہ برین باشنگ کرتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ لوگوں کو احمدی ہیں نا، جو قادیانی جماعت میں ہیں، لاہور جماعت میں ہیں، ساری احمدی ہیں، ان کو عادتیں پڑ گئی ہیں لمبے خطبے خلیفوں کے منہ سے سننے کے۔ اب میری بھی مسئلہ یہ ہے کہ میرے دعوے کے بعد لوگ چاہتے ہیں جمعہ صاحب کا خطبہ ہمیں سننا ہے، یہ عادتیں ان خلیفوں نے نام نہاد میں ڈال دی ہیں لوگوں کو۔ حالانکہ اگر ایسا ہوتا موقع کہ میں اپنے کسی ساتھی کے ذمے، بہت علم رکھتے ہیں میرے ساتھی، میں ان کے ذمہ لگا دیتا کہ جناب یہ خطبہ آپ دیا کریں، لوگ سنیں گے۔ 1-2 دفعہ میں ایسے ہوا بھی، میں نے مس کیے خطبے، تو فون آنے شروع ہو گئے، ای میلیں آنے شروع ہو گئی کہ بھی حضور ہم تو آپ کا خطبہ سن کے ریفریش ہو جاتے ہیں، بھی آپ ہم چاہتے ہیں آپ خطبہ دیا کریں۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ بہت ضروری کام جو علمی ہے میرے رکے ہوئے ہیں، اس لیے رکے ہوئے ہیں کہ بندہ ایک ہوں اور کام سارے میں نے کرنے ہیں۔ تو بہرحال دعا کیا کریں میرے لیے، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، اور میں جو زیادہ ضروری کام ہے میں ان کی طرف توجہ کر سکوں، ان کو ان ٹائم مکمل کروں۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ اس سال میں چاہتا ہوں کہ کم از کم میں مکمل کر کے میں دنیا علم میں داخل ہونا چاہتا ہوں، جہاں پر نظریاتی لڑائی ہماری ہوگی۔ عالم اسلام کی طرف سے یہ عاجز ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام، حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا غلام ہوگا۔ تو انشاءاللہ یقین رکھیں کہ وہ جیسے کہا ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا سارا کچھ اس آدمی کے ساتھ ہی۔ اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، میری اس میں کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی عمل ایسی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کی فضل ہے بس، میں کیا کہوں، نہ میرے پاس نہ کوئی علم، نہ کوئی اس پوچھے گا بندہ میں،
تو اللہ کی محض ایک رحمت ہے، میں اس کی رحمت کا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا مجھے شکار کر لیا ہے۔ تو اس کے بعد میں ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں، یہ بڑا مفید ہے لوگوں کے لیے، تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ حضور صاحب فرماتی ہیں، یہ اولڈ ایڈیشن کا جو حوالہ ہے اس میں پڑھوں گا، وہاں پر اس کا عنوان دیا ہوا ہے غور و فکر کی نصیحت۔ یہ نیو جو ایڈیشن ہے اس میں اس کا یہ عنوان نہیں دیا ہوا، لیکن بہرحال آج کل چونکہ نیو ایڈیشن چل رہا ہے تو میں اس کا حوالہ پڑھ دیتا ہوں کہ ملفوظات جلد 2 صفحہ 355 یہ حوالہ ہے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ جب تک انسان کسی بات کو خالی الذہن ہو کر نہیں سوچتا اور تمام پہلوؤں پر توجہ نہیں کرتا اور غور سے نہیں سنتا، اس وقت تک پرانے خیالات نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لیے جب آدمی کسی نئی بات کو سنے تو اسے یہ نہیں چاہیے کہ سنتے ہی اس کی مخالفت کے لیے تیار ہو جائے، بلکہ اس کا فرض ہے کہ اس کے سارے پہلوؤں پر پورا فکر کرے اور انصاف اور دیانت اور سب سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کے خوف کو مد نظر رکھ کر تنہائی میں اس پر سوچے۔ آج بھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ کوئی بھی احمدیہ، خاص جماعتی احمدیہ، قادیان سے تعلق ہے، لاہور سے تعلق ہے، مرزا صاحب کے ان الفاظ پر مضبوطی کے ساتھ میرے دعوے پر غور کرے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک دن میں اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ کیا ہے، سچائی اس پر ظاہر ہو جائے گی۔ لیکن شرط ہے تقویٰ، شرط ہے کہ دماغ میں جو ڈالا ہوا بشیر الدین محمود بیٹھا ہوا نکالو پارے باہر، اپنے آپ کو خالی ذہن کر لو کہ میرے ذہن میں کچھ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے میں ڈھونڈنا چاہتا ہوں۔ قرآن پڑھو اسی طرح۔ میں ایک جاوید احمد غامدی کا عالم ہے، بڑی خوبصورت بات سننے نے کی، میں اس کا بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک دفعہ وہ کہتے تھے کہ دیکھیں قرآن کریم ایک سچی کتاب ہے، جب ہم اپنے اندر کوئی چیز بٹھا کے ایک عقیدہ پختہ کر کے اس کو پڑھیں گے نا، اس کی تصدیق کے لیے کچھ چیز ڈھونڈنا چاہیں گے تو وہاں سے کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ تو یہی بات ہے نا کہ میرا صاحب نے وہ مسیح سے ابن مریم کی وفات ثابت کر دی، اس کے باوجود مخالفین جو آج تک وہ آیتیں لے کے پھر رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے، انہوں نے کہا کہ انسان کو خالی الذہن ہو کر پڑھنا چاہیے قرآن کو، قرآن پھر تمہاری مدد کرے گا، کیونکہ شروع میں لکھا ہوا نا ذالک الکتاب ھدی للمتقین، یعنی قرآن کریم جو ہے کتاب سچی ہے، ہدایت دیتی ہے لیکن متقیوں کو، جس کے اندر گند بھرا ہوا ہے، بشیر الدین محمود بیٹھا ہوا ہے، انہوں قرآن کو انہوں کی ملنا، کچھ نہیں ملنا۔ مرزا غلام صاحب یہ تحریر جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ کیا کریں گی تحریریں، ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ اندر بیٹھا ہوا بت۔ پہلے اس بت کو باہر نکال دو، اگر تم واقعی مومن ہو، سچے ہو، تقویٰ پر تمہارا قدم ہے۔ مرزا صاحب کا یہ حوالہ میں پیش کر رہا ہوں، اس کو پڑھو، بشیر احمد کو باہر نکال کے برے سائڈ پہ بٹھا دو اور دیکھو ہمارا مقابلہ کرو کہ دیکھو ان میں سے کون بندہ ہے جو پیشگی مسلم موت کا مصداق بن سکتا ہے، اور جو ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ تو اس کے بعد یہ جو ہماری تقریر ہے، میری یہ آخری تقریر ہے اس جلسہ سالانہ کی، میرا ایک خطاب ہے، تو میری اس خطاب کے بعد عملاً ہمارا جماعت احمدیہ اصلاح پسند برطانیہ کا یہ جلسہ ہے، غالباً 5واں جلسہ ہے، تو اختتام پذیر ہو جائے گا۔ تو میں اب دعا کروں گا آخر پہ، اور دعا کے بعد جو میری دعا ہو جائے گی اس کے بعد جماعت احمدیہ برطانیہ کے امیر صاحب کچھ اختتامی الفاظ آپ لوگوں کے آگے کچھ کہیں گے۔ تو بہرحال عملاً میری دعا کے بعد یہ جلسہ جو ہے ہمارا، یہ اس کا اینڈ ہو جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا۔ تو اب میں انشاءاللہ تعالیٰ دعا کروں گا، تو میں دعا میں بھی بعض ایسے ہمارے بھائی ہیں جن کو اولاد کی کمی ہے، جن کے گھروں میں، ان کے لیے بھی ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو گھروں میں نیک اور صالح اور صحت میں اولاد دے۔ بعض بیمار ہیں، ان کے ساتھ بیماریاں ہیں بیچارے، وہ ان کے لیے بھی ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی یہ بیماریاں فزیکل جو ہیں دور فرما دے، روحانی بیماریوں سے بھی نجات بخش ہماری قوم کو، اور جسمانی بیماریوں سے بھی نجات دے۔ تیسرا یہ کہ طالب علم جو ہیں ہمارے، ان کے لیے بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اچھے نمبروں میں، اچھے گریڈ میں پاس کر، وہ بڑا اچھا پڑھیں، اور مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو الہام ہے ان کے وجود میں پورے ہوں، اور احمدیت اور اسلام کے بہترین خادم بن سکے۔ اور پھر اپنے اسیر بھائی جو ہیں، جو بیچارے آج تک جن کے ذہن نہیں کھل رہے، بند کر دیے ہیں، مطلب کہ اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحم فرمائے۔ میں ان اسیر بھائیوں کو کہوں گا بھی تھوڑا سا جدوجہد بھی کرنی پڑتی ہے اللہ کو پانے کے لیے۔ یار اگر کہے بندہ جی ایسے ہی مل جائے گا، اللہ ایسے نہیں ملا کرتا، اللہ کو پانے کے لیے اللہ راستے دیتا ہے، پھر ادھر آؤ چل کے۔ ایک شعر ہے غالباً مصطفیٰ زیدی کا، انہی پتھروں پر چل کر اگر آ سکو تو آؤ،
میرے گھر کے راستہ میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ اللہ کو پانے کے لیے، سچ کو پانے کے لیے، حق کو پانے کے لیے دکھوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ محمد یربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، 23 سال اس نے کیسے لڑے ہیں بتوں سے، پھر اللہ تعالیٰ نے پھر عزت دی اور الحمدللہ رحمۃ اللہ عالمین تھے، اس کے باوجود ان کو ان دکھوں، تکلیفوں، مصیبتوں سے گزرنا پڑا۔ تو ایسے ہی میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارے جو اسیر بھائی ہیں تھوڑا سا دماغ کھول لیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے عقیدہ ایک مان لیا ہے، وہ 70 دفعہ یوم مسلم موت منا رہی ہیں، لیکن پھر بھی ایک بندہ آپ کو دلائل دے رہا ہے، آپ کو دلائل ایسے دے رہا ہے جو قرآن کریم پیش کیے ہیں، مرزا صاحب وسلم کے الہام کی شکل میں پیش کر رہا ہے، مرزا صاحب کی تعلیم، آسم کی حدیثاں جو سچیاں، جنہیں میرے حکم عدل تھے انہوں نے کہا تھا یہ حدیث سچی ہے، حدیث مجدد۔ تو ان میرے اسیر بھائیوں کو چاہیے کہ خیال کریں، ڈریں، آخر مرنا ہے، کب تک رہ لو گے اس دنیا میں، جا کر آپ کو جواب دینا ہے۔ یقیناً جب آپ جاؤ گے پیش ہوئی مسلم موت کے حوالے سے، یہ آج بھی وہیں پہ کھڑا ہوگا، تم وہاں پہ یہ نہیں کہہ سکو گے کہ جناب ہمیں تو پتہ نہیں لگا، بشیر الدین محمود مرزا صاحب کا بیٹا تھا، انہوں نے دعویٰ کیا تو ہم نے مان لیا، ہمیں تو کسی نے سمجھایا ہی نہیں، اب نہیں کہہ سکو گے۔ اب میں وہاں پہ ہوں گا، حضرت مرزا صاحب السلام کے آنسوں کے قدم میں کھڑا ہوں گا، اور میں اللہ مجھ سے ہی پوچھے گا کہ اے عبدالغفار، میں نے جو تمہیں بتایا تھا، آپ نے بتایا تھا قوم کو اپنی کو، میں کہوں کہ اے اللہ جتنی میری طاقت تھی، صلاحیت تھی، میں نے تو کھول کھول کے بتا دیا، لیکن یہ لوگ سننے کے لیے بات تیار نہیں تھے، یہ جو کھڑے ہوئے ہیں سارے لوگ۔ تو انشاءاللہ یہ فیصلے آخری پر اللہ تعالیٰ اس وقت کرے گا۔ تو موت سے پہلے چاہیے کہ انسان اپنا عقیدہ درست کر لے، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے اس کو دور کر لے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، غلطیاں کر کے پھر پتہ لگ جانے کے باوجود غلطیوں پر ضد کرنا، انسسٹ کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت میں ہے۔ تو اب میں دعا کرتا ہوں، تو اس کی دعا کے بعد انشاءاللہ یہ ہمارا جلسہ ختم ہو جائے گا۔ آئیں سب میرے ساتھ دعا کر لیں۔
آمین ثم آمین.